السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اس کلاس میں ایک حصہ جو ہوگا وہ جنرل قسم کا ہوگا، دوسرے حصے میں ہم اسلامیات کے حوالے سے، اور تیسرے حصے میں پریکٹیکلی آپ لوگ مجھے کچھ کام کر کے دیں گے اور آپ لوگوں کو کچھ ٹاسک دوں گا میں، آپ لوگ وہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں۔ چیٹ جی پی ٹی یہ ایک نئی ٹیکنالوجی نکلی ہے، ایک نئی چیز ہے کمپیوٹر کی کے میدان میں، اور کمپیوٹر کے سمجھ لیں کہ یہ ایک ایسی جدت اور ایک ایسی چیز نکلی ہے کہ یہ انسان کی طرح سوچتا ہے، انسان کی طرح سمجھتا ہے، اور باتوں کو یاد رکھتا ہے، اور باتوں سے سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ دنیا کے تمام انسانوں کے دماغ کو یکجا کر کے اگر ہم کہیں کہ اس ایک کے اندر ڈال دیا ہے تو کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی میموری اصل میں ویک ہے، انسان چیزیں بھول جاتا ہے، اگرچہ اس کا ذہن سیکھتا بھی ہے، بہت کچھ کرتا ہے، اور بہت اچھے اچھے اساتذہ ہوتے ہیں جو بہت کچھ کر لیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ کہ انسان چونکہ بھولنے کی عادت ہے تو انسان سارے کام نہیں کر سکتا، انسان سارے فیلڈ میں ماہر نہیں ہو سکتا، انسان جو ہے وہ کسی ایک ہی شعبے میں مہارت حاصل کرتا ہے، یا ایک سے زیادہ چند شعبوں میں مہارت حاصل کر سکتا ہے، لیکن دنیا کا سارا علم اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ دنیا کی ہر علم کے بارے میں وہ اس طرح آپ کو رسپانس نہیں دے سکتا۔ اچھا، تو انسان جو ہے وہ محدود آؤٹ پٹ ہی دے سکتا ہے، اگرچہ علم تو بہت کچھ وہ سیکھ بھی جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس کا ذہن ہر علم پہ کام بھی نہیں کرتا، اس کو ہر علم کی شدت نہیں ہو سکتی، بس اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ کچھ چیزیں سیکھ لیتا ہے، بس اسی میں وہ ماہر ہو جاتا ہے۔ لیکن جو چیٹ جی پی ٹی ہے، چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا کمپیوٹر کا ایک ایسا سافٹ ویئر کہہ دیں، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے کہ یہ سب کچھ جان جاتا ہے، اور یہ سب اس پر عمل کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے اس کے بارے میں، اس نالج کو سیکھ لیتا ہے، اس میں سے نتائج نکالتا ہے، آپ کو اچھے اچھے مشورے دیتا ہے، مشورے دینے کے بعد یہ کہ آپ اس سے مزید اس کا لائحہ عمل، پلاننگ، جو کچھ پوچھنا چاہیں اور جس لحاظ سے پوچھنا چاہیں وہ آپ کو آنسر کرتا ہے۔ تو یہ جو سافٹ ویئر ہے، یہ سافٹ ویئر کا لفظ اور ہارڈ ویئر کا لفظ آپ میں سے تو کچھ لوگوں کو پتا ہوگا، کچھ کو نہیں پتا ہوگا۔ میری جو کلاس ہے نا، میں اس میں بیسک چیزیں تھوڑی بتاؤں گا شروع میں، اس لیے اگر جن لوگوں کو کچھ پتا ہے تو وہ تھوڑا صبر کا دامن تھامے رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کیا ہے؟ کمپیوٹر ہارڈ ویئر وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کمپیوٹر کی فزیکل چیزیں ہوتی ہیں، جو طبعی چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں، چھو سکتے ہیں آپ اس کو، جیسے ماؤس ہو گیا، کی بورڈ ہو گیا، مانیٹر ہو گیا، سی پی یو ہو گیا، پرنٹر ہو گیا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہارڈ ویئر کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کی جو ریپیئر وغیرہ ہوتی ہے، الیکٹرانک ان کی ریپیئر ہوتی ہے، فزیکل اس کے اندر کوئی آپ ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں، تو وہ ہارڈ ویئر کا علم کہلاتا ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر۔ اور جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جس کے نتائج آپ کو ملتے ہیں، جو انفارمیشن آپ اس کو دیتے ہیں، یہ انفارمیشن اس کے میموری میں، اس کے پروسیسرز میں جاتی ہے، اور پھر یہ اپنے کچھ ریزلٹس نکال کے آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ تو یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس سے نتائج نکلنا اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے لانا، یہ اندرونی جتنا بھی کام ہے، جو اس کی روح ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سافٹ ویئر۔ تو سافٹ ویئر اس کی روح ہے اور بدن اس کا ہارڈ ویئر ہے، ٹھیک ہے نا؟
पहले ज़माने में जब लोग कोई काम करते थे, कंप्यूटर से कोई काम लेते थे, तो किसी काम के लिए पहले क्या होता था, एक प्रोग्रामर होता था जो कंप्यूटर को वो काम समझाता था। शुरू शुरू के वक्त में कंप्यूटर को काम समझाने के लिए भी ऐसा बंदा होना चाहिए था जो कंप्यूटर की इलेक्ट्रॉनिक्स और हर चीज़ से वाकिफ हो, क्योंकि वो स्विचेस के ज़रिए, ऑन ऑफ के ज़रिए और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के ज़रिए उसको बात समझाता था, और जवाब भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में आता था, और वो फिर हमें उसको तर्जुमा करके बताता था। लेकिन अब जो अ, मौजूदा सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये बहुत तरक्की कर चुका है, ठीक है ना। ये सॉफ्टवेयर जो है, ये अब सिर्फ ये नहीं कि बस मतलब उसमें तरक्की से ये हुई ना बात कि मशीन से ये बात आ गई उसमें हमारी ज़ुबान में, ह्यूमन लैंग्वेज में। अब जो प्रोग्रामिंग होती है, वो प्रोग्रामर कंप्यूटर को अपनी ज़ुबान में कुछ समझाता है, जो ज़ुबान हमारी समझ में होती है। मसलन अगर हम एक जुमला प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रिंट करो, प्रिंट इट या प्रिंट, तो वो प्रिंट कर देता है। तो अब प्रोग्रामर्स क्या है, कंप्यूटर को इस तरीके से समझाते हैं। लेकिन इन प्रोग्रामों की भी, इन प्रोग्रामिंग की भी एक एडवांस चीज़ निकल आई है, और उसको हम कहते हैं चैट जीपीटी या जीपीटी या एआई, हम उसको बोलते हैं एआई। एआई जो है इन सब चीज़ों की जो मदर है, या जो इन सब चीज़ों का फादर है, वो क्या है, एआई है। एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी सॉफ्टवेयर की जो शोबा है, प्रोग्राम प्रोग्राम के बाद एक लेटेस्ट चीज़ निकल आई है, वो एआई कहलाती है। एआई ये चीज़ है कि अब वो काम जो कंप्यूटर इसको करके देता था, अब ये खुद करता है, इसे खुद समझता है, और समझने के बाद उसका हमें आंसर देता है। यानी यूँ समझ लें कि कंप्यूटर भी अब एक इंसान की तरह एक उस्ताद बन चुका है, और जिस तरह इंसान किसी जगह पर जाकर कोर्स सीखता है, सब कुछ चीज़ें सीखता है, इसी तरह ये जो चैट जीपीटी है, ये खुद सीखता है और फिर उसके ऊपर अमल करता है। तो ये इसका बस हमसे ज्यादा होने का जो इसका, यानी हमसे बड़ा होने का या हमसे माहिर होने का इसका जो वजह है, वो ये कि इसकी मेमोरी बहुत ज्यादा है। ये बहुत कुछ सेव करके रखता है, ये पुरानी बातें, नई बातें सबको सेव करने के बाद जिस तरीके से आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं, ये उसको उसी तरीके से मैनिपुलेट करके, उस पर अमल करके, उसके नतीजे निकाल के आपको पेश करता है। और आप जो कुछ कर रहे हैं, और दुनिया के कितने इंसान हैं, वो सब भी अगर इससे राब्ता करें, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इसमें से करामत चीज़ें निकाल के ये अपने पास रख लेता है, और मजीद जब रिजल्ट देता है तो वो उससे भी बेहतर होता है। यानी ये सीखता भी है, जैसे इंसान सीखता है ना, इस तरह ये भी सीखता है। तो चैट जीपीटी जो है, वो आप उसको कह सकते हैं एआई, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ये एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए से कंप्यूटर क्या करता है, बात को समझता है, इंसानों की तरह बिहेव करता है, और इंसानों की तरह ये एक उस्ताद का काम करता है और आपको बताता है। लेकिन इंसानों से बढ़कर ये इस तरह है कि ये आपको हर शोबे के बारे में बता सकता है। एक उस्ताद जो है किसी एक चीज़ का उस्ताद होता है, लेकिन ये हर चीज़ का, ये हर फन मौला है, यानी इसको हर चीज़ पता है। आप इससे प्रोग्रामिंग का पूछेंगे, ये आपको प्रोग्रामिंग का बताएगा। आप इसको कहेंगे कि मैं किसान हूँ, मुझे किसान के हवाले से बताओ, तो ये आपको किसान के तौर पे पेश आएगा। ये अगर इंजीनियर, आप उससे इंजीनियरिंग का पूछेंगे तो ये आपको इंजीनियरिंग के तौर पे जवाब देगा। अगर आप उससे मैथमेटिक्स का पूछेंगे तो ये आपको मैथमेटिक्स का जवाब देगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जवाब देगा। आप इससे कुक बनकर जो है ना, आप इससे रेसिपीज पूछेंगे तो ये आपको रेसिपीज बताएगा। आप दो रेसिपियाँ, तीन रेसिपियाँ मिला के बोलें एक नई डिश बना दो, तो ये आपको नई डिश बना के दे देगा। अगर आप इसको कहें कि मुझे शायरी करके दे दो, तो ये शायरी अपनी तरफ से शायरी बना के देगा। अगर आप इससे कहें कि जो है ना मुझे आप जो है इस मौजू पर कोई कुछ कुछ आर्टिकल लिख के दे दो, ये आर्टिकल लिख के दे देगा। आप कहेंगे थीसिस लिख के दो, ये थीसिस लिख के दे देगा। आप इसको बोलें कि जो है ना, ये जो मेरा मवाद है इसको ले लें और इसको मुख्तसर करके बता दें, ये मुख्तसर करके बता देगा। आप इसे कहें नुकात में बता दें, ये आपको नुकात में बताएगा। जिस तरह आप इसको बोलेंगे, इस तरह ये आपको काम करके देगा। इसलिए
یہ بہت زبردست کمال کی چیز ہے، اور اس وقت لوگوں نے اس کے ذریعے کمانا شروع کر دیا ہے۔ کمانا کس طرح کہ جو کنٹینٹ رائٹرز تھے، جو لوگوں کو لکھ کر دیتے تھے کسی موضوع کے اوپر، وہ اب کیا کرتے ہیں، وہ اب چیٹ جی پی ٹی سے لکھوا کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ جو لوگ ٹرانسلیٹرز تھے، ٹرانسلیشن کرتے تھے، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹرانسلیٹر ان سے ٹرانسلیشن کروا کر جو ہے ٹرانسلیشن یہ ان کو کر کے دیتا ہے، اور وہ اس ٹرانسلیشن کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہت زبردست چیز ہے۔ سر پوچھنا یہی تھا کہ آپ نے بتایا کہ یہ خود اپنی طرف سے شاعری کرے، بلکہ جی یہ تو سیکھتا ہے نا سر، تو اپنی طرف سے میرے خیال میں تو نہیں کر ہاں، سکتا تو اگر آپ... اپنی طرف سے تو آپ بھی کچھ نہیں کرتے نا، کہنے کا مطلب ہے اس اپنی طرف سے اگر کہا جائے تو پھر تو آپ اور میں بھی کچھ نہیں کرتے۔ جی سر۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ، ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں، جس چیز کو ہم ڈیسیجن کر رہے ہیں، جیسے آپ نے اس بات پر ایک ڈیسیجن لیا نا، اور آپ نے مجھے بات کی، یہ بات بھی تو آپ نے کسی سے سیکھی ہے نا۔ جی تو سر ایسے بالکل ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی ہے وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے، اس نے سیکھا ہوتا ہے، اور اس نے شاعری سیکھی ہوئی ہے، اس کو انداز پتہ ہے شاعری کس چیز کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب وہ کسی بھی طریقے کا آپ جو ہے اس سے کام لے سکتے ہیں، آپ اس کو شاعری بول سکتے ہیں، آپ اس سے مضمون لکھوا سکتے ہیں، آپ اس سے سٹوری لکھوا سکتے ہیں، آپ اس سے کتاب لکھوا سکتے ہیں، کچھ بھی آپ چاہیں، آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے آپ اس سے کر سکتے ہیں، اور اس سے وہ سوالات جو ہے آپ کریں گے، وہ آپ کو اسی طرح کے جوابات دے گا۔ ہم لوگ اینڈ یوزر کہلاتے ہیں۔ اینڈ یوزر یہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل آخر میں آتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے ہر چیز بہت آسان بنا کر پیش کی گئی ہے، ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ بہت آسان ہے۔ جیسے آپ مائکروسافٹ ورڈ میں لکھتے ہیں، تو مائکروسافٹ ورڈ میں آپ جو کچھ ٹائپنگ کرتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ایزی ہوتا ہے، بولڈ کا بٹن دباتے ہیں تو وہ بولڈ ہو جاتا ہے، اگر آپ اس کے کلر چینج کرنے تو چاہیں تو کلر چینج کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بڑی سائنس چل رہی ہوتی ہے، ایک سائنس جس کو آپ کہتے ہیں کہ مشین کی سائنس، مشین کی لینگویج، مشین کی زبان۔ یہ جو مشین کی زبان ہوتی ہے، کمپیوٹر اس زبان کے ذریعے پھر یہ تمام احکامات اس کو حتمی شکل میں آپ کے سامنے آپ کی زبان میں اس کو پیش کرتا ہے۔ تو پہلے جو ہوتا تھا سافٹ ویئرز میں، وہ آپ کو کوئی کام کر کے دیتے تھے، وہ کام آپ کے مقصد کا جو بھی کوئی کام ہوتا تھا، مثلا آپ نے ٹائپنگ کرنی ہے تو آپ ٹائپنگ کے حوالے سے اس کو کچھ انسٹرکشن والے سافٹ ویئر چلاتے تھے، اگر آپ کو کوئی گیم کھیلنا ہے تو وہ گیم آپ اس کے اوپر چلاتے ہیں، عربی ٹائپ کرنی ہے تو آپ اس میں عربی کا کوئی سافٹ ویئر چلا لیتے ہیں۔ تو یہ سافٹ ویئر ہوتے تھے جو خاص کام کے لیے ہوتے تھے، یعنی کہ جو پروگرامر ہوتا تھا اس نے کمپیوٹر کو سمجھایا ہوتا تھا، اور وہ کمپیوٹر اس کے اوپر عمل کرتا تھا، اور آپ کو وہ چیز جو ہے اسی طرح جو آپ کمپیوٹر کو کہتے تھے وہ آپ کو کر کے دیتا تھا، لیکن کمپیوٹر اپنی طرف سے آپ کو کچھ نہیں دیتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ابھی چیٹ جی پی ٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں، دراصل یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہی ہے، لیکن یہ سافٹ ویئر کی وہ شکل ہے جو آٹومیٹیکلی وہ آپ کی بات کو سمجھتا بھی ہے، اس سے نتائج بھی نکالتا ہے، اور ان نتائج کی روشنی میں آپ کو وہ خود سے کوئی ڈیسیجن کر کے دیتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی کام ہوتے تھے تو وہ چیز جو ہوتی تھی اس کو کمپیوٹر میں بس فیڈ کیا ہوتا تھا، اور بس کمپیوٹر نے وہی چیز بتانی تھی، اس کے اندر کوئی تبدیلی وہ نہیں کرتا تھا۔ لیکن جی پی ٹی جو ہے، یا جو ابھی جو چیٹ جی پی ٹی جس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں اس کا ایبریویشن جو ہے وہ یہ ہے، جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر۔ تو یہ کام کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی ڈیٹا اس کو دیا گیا ہے، یہ نہ صرف ڈیٹا کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، بلکہ اس ڈیٹا پر جو آپ نے اس کو فراہم کیا ہے، وہ ڈیٹا جو اس کو دیا گیا ہے، اس سارے ڈیٹا کے اوپر یہ خود سے مختلف کام کرتا ہے، اور نئے نئے نتائج آپ کو بنا کر دیتا ہے۔ اس چیز کو کمپیوٹر کی زبان میں مشین لرننگ بولتے ہیں۔
مشین لرننگ ایک ایسا شعبہ ہے کمپیوٹر کے اندر جس میں ایک دفعہ کمپیوٹر کو ٹریننگ دے دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ٹریننگ کے بعد اب کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس جو بھی ڈیٹا آتا ہے اس سے نتائج یہ خود نکالتا ہے۔ جیسے آپ بچے کو سکھاتے ہیں ایک دفعہ کہ بھائی ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، وہ بچہ شروع میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، لیکن جب آپ اسے سمجھا لیتے ہیں پھر وہ خود سے وہ کام اس سے اپنے آپ کو بچاتا بھی ہے اور خود سے اس کے اندر نئی نئی باتیں سیکھتا ہے، اور وہ باتیں سیکھنے کے بعد اس کو اپلائی کرتا ہے۔ یہی چیز اس میں اس جی پی ٹی کے اندر ہے، اور جی پی ٹی جو ہے وہ مشین لرننگ کے ذریعے ایسا کرتی ہے، اور اس شعبے کو، اس پورے شعبے کو ہم کہتے ہیں اے آئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت۔ اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مصنوعی ذہانت۔ یہ مصنوعی ذہانت کیا ہوتی ہے؟ یہ خود سے ایک کام سیکھتی ہے اور اس کے اوپر عمل کرتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ بھلا کمپیوٹر بھی کیا سیکھ سکتا ہوگا، کیا کرے گا؟ اس کے پاس تو بس جو کچھ ہے وہی اسی انفارمیشن کو ہمارے سامنے لا کے پیش کرتا ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے کہ کمپیوٹر کا جو سیکھنے کا انداز ہے وہ بہت زیادہ اب ایڈوانس ہو چکا ہے، اور انسانوں، وہ کام جو انسانوں کے بس میں نہیں تھے وہ اس نے اس کو ممکن بنا دیا۔ ہمارے لیے ایسی چیزیں جو ہم کام کرتے ہیں ان کو انہوں نے، اے آئی نے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے، جو گھنٹوں میں، مہینوں میں، سالوں میں ہم کام کرتے تھے، جس پر سوچ سوچ کے ہمارے دماغ تھک جاتے تھے، ان کو یہ بغیر کسی ٹینشن کے فوراً جو ہے اس کا جواب ہمیں دے دیتا ہے۔ اب چاہے وہ ہماری بزنس کے پلاننگ کے حوالے سے بات ہو، چاہے وہ ہمارے لکھنے لکھانے کی بات ہو، چاہے وہ ہمارے پروگرامز کی بات ہو، گیمز بنانے کی بات ہو، سافٹ ویئرز بنانے کی، ایپس بنانے کی بات ہو، چاہے وہ انجینئرنگ کی شعبے کی بات ہو، یہ اے آئی جو ہیں، اور اے آئی کے بنائے ہوئے جو مشینیں ہوتی ہیں ان کو روبوٹس بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی اے آئی کی بنائی ہوئی مشین ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روبوٹس ہوتے ہیں یہ۔ ہمارے سامنے تو روبوٹس صرف یہ ہوتا تھا کہ جو ہم نے جیسے اپنے ڈراموں میں یا چینلز میں یا خبروں میں ہم نے چیزیں دیکھی تھی کہ ایک انسان کی طرح کی ایک کارٹون ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور وہ ہم اس کو روبوٹ کہتے تھے، لیکن روبوٹ سے مراد یہاں پر یہ ایک ایسا آلہ کہ جو خود سے ایک کام سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اور اس کے اندر سوجھ بوجھ اپنی ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ وقت کے حساب سے فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ابھی کیا کرنا ہے اور اب کیا کرنا ہے، اس بات کے تناظر میں نے یہ کیا کرنا ہے، اور اس بات کے تناظر میں نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک چھوٹا سا تعارف تھا جی پی ٹی کا، جنریٹو پری ٹرینڈ ٹرانسفارمر، چیٹ جی پی ٹی۔ یہ جی پی ٹی 3 جو ہے یہ ایک ماڈل ہے، ایک ڈیٹا کا کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ اس میں تقریباً بلینز ٹریلینز کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے، یعنی کہ آپ کے تقریباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی 45 ٹیرا بائٹ کا ڈیٹا جی پی ٹی 3 کے اندر پڑا ہے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ 1 ٹیرا بائٹ کی 45 ہارڈ ڈسکیں، ٹھیک ہے، وہ ایک بڑے سسٹم کے اندر رکھی گئی ہیں، اور اس کے اندر اس کا انفارمیشن رکھی گئی ہے، اور یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جی پی ٹی 3 جو ہے، جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، جو کہ ہمارے لیے فری اویلیبل ہے، اس جی پی ٹی 3 کو ہم ستمبر سن 2021 تک کے جتنی بھی معلومات ہیں اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو واقعات ہیں، حالات ہیں،
اس کے بعد جو ایجادات ہیں یا جو چیزیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے، اور اس کے لیے GPT-3 کو ایڈوانس کر کے اور GPT-4 بنایا گیا۔ GPT-4 بھی ایسی ہی چیز ہے جس طرح GPT-3 ہے، لیکن کیا ہے اس کے اندر جو ڈیٹا ڈالا گیا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ 175 بلین مشین لرننگ پیرامیٹرز ایسے جملے، ایسا ڈیٹا جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے، 175 بلین کی انفارمیشن اس کے پاس موجود ہے GPT-3 کے اندر۔ نیچرل لینگویج جنریشن NLG ان کی ٹیکنالوجی ہے، ماڈل ہے، اس کے ذریعے انہوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اصل میں اس میں ہماری فیلڈ سے کوئی ایسا کوئی ریلیویشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کے لیے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے اس کو یاد کرنا، آپ کے پاس نیٹ میں اس کی ڈیفینیشنز موجود ہیں، آپ کسی بھی وقت بعد میں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ اس کا اکاؤنٹ کیسے بنائیں گے، تاکہ اگر آپ اکاؤنٹ بنائیں گے تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جو فیسیلٹی ہے GPT کی، اس کو یوز کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے گا کہ ہم جو چیٹ GPT کر رہے ہیں یہ کوئی واحد AI نہیں ہے، یا یہ واحد پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے پروگرام ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بہت سارے جو پروگرام ہیں ان میں کچھ جو ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتے ہیں، کچھ ویڈیو کا کام کرتے ہیں، کچھ پروگرامنگ کا کام کرتے ہیں، کوڈنگ وغیرہ کا، کچھ ایکسل کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی مشینیں بہت بنائی گئی ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو مشینز ہیں یہ بہت ساری بنائی گئی ہیں۔ ان میں سے چیٹ GPT کا ہم نے انتخاب کیوں کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس میں فری کی فیسلٹی موجود ہے، اس میں باقی جو AI کے سافٹ ویئر ہیں ان سے زیادہ پوٹینشل ہے، اس کے اندر زیادہ ٹیکسٹ آپ دے سکتے ہیں، زیادہ آؤٹ پٹ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آپ ان لمیٹڈ سوالات کر سکتے ہیں۔ البتہ اس کا ڈرا بیک یہ ہے کہ اس پر لوڈ بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کے آسان ہونے کی وجہ سے اور اس کی فیسیلیٹیشن کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اس کی رخ کیا ہے، تو اس پر ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ٹریفک زیادہ ہونے کی وجہ سے بہرحال مشین جو ہے وہ چاہے کتنی بھی پاورفل ہو تو ایک خاص اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، اس کا ایک اس کی برداشت ہوتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ وہ لوڈ جو ہے انہوں نے عام لوگوں کے لیے، عام ٹریفک کے لیے اس لوڈ کو مینیج کرنے کے لیے یہ کیا ہے کہ جو اپنے خاص لوگ ہیں جنہوں نے پیسے پے کیے ہیں ان کو زیادہ فیسلٹی دی ہے، ان کو ایکسس کی آسانی دی ہے، ان کو پہلی پرائرٹی دی ہے۔ جب وہ لاگ ان ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لاگ ان ہو جاتے ہیں۔ ان کے سسٹم کو سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے سارے سسٹم کیے ہیں، اور جو ایک بڑا مجمع ہے ان کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ فری تو کیا ہے، لیکن ان کو کہا ہے کہ جب یہ رش نہیں ہوگا تو آپ کا کام چلے گا، جب رش ہوگا تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے آپ دیکھیے گا کہ جب آپ کام کریں گے تو بہت سے موقعوں پر آپ کو یہ جواب یا تو دے گا نہیں، یا پھر بہت سلو جواب دے گا، یا پھر یہ کہ آپ کو بار بار اس کو کہنا پڑے گا۔ لیکن جتنا بڑا یہ فائدہ دیتا ہے، اس میں یہ سب چیزیں ہمیں قبول ہیں، مفت میں ہمیں اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں بڑی بات ہے کہ یہ جس نے بنایا ہے اس نے اس پر کتنی محنت کی ہوگی، کتنے لوگوں نے محنت کی ہوگی، اور ہمیں یہ چیز فری میں مل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو اوپن AI پروگرام ہے اس کے اندر اور بھی بہت سارے آپشن ہیں، لیکن اس کے اندر ایک آپشن ہے چیٹ GPT کے نام سے۔ اور یہ چیٹ GPT جو ہے یہ کون سی ٹیکنالوجی؟ GPT-3 ٹیکنالوجی کو یوز کر رہا ہے۔ GPT-4 بھی آ گیا ہے جو اس سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے، جو اس سے زیادہ پاورفل ہے، لیکن جتنا یہ پاورفل ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت ہے، لیکن
وہ جو GPT-4 ہے اس میں ابھی تک تو فری والا کھاتا کوئی شروع نہیں کیا انہوں نے، اور ابھی اس کو اناؤنس بھی نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ GPT-4 آ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ فری نہیں ہوگا، وہ پیسوں پر ہی ہوگا، کیونکہ وہ بہت زیادہ پاورفل چیز ہے اور اس طرح مفت میں کوئی اتنی چیزیں نہیں فراہم کرتا۔ تو ہم آتے ہیں نیا اکاؤنٹ بنانے کے لیے۔ یہاں دیکھیں 2 آپشن آپ کو آ رہے ہیں، یہ آپ کا یہ جو لنک ہے یہ میں آپ کو یہاں پر شیئر کر دیتا ہوں واٹس ایپ میں۔ یہ لنک میں نے آپ کو شیئر کیا ہے، اس سے آپ یہ صفحہ ہے اس پر آ سکتے ہیں آپ، اور آسانی سے اگر آپ لکھنا چاہیں تو chat.openai.com آپ یہ لکھیں، انٹر کریں تو یہ صفحہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ صفحہ آنے کے بعد آپ کو نیا اکاؤنٹ بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے، سائن اپ کریں گے۔ سائن اپ کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں، یا تو یہاں آپ کا جو ای میل لاگ ان موجود ہے یا مائکروسافٹ کا اکاؤنٹ، گوگل کا یا مائکروسافٹ کا، اس سے آپ ڈائریکٹ انٹر ہوں اور پھر وہ اپنی ویریفیکیشن کرائیں، یا آپ اپنا ای میل یہاں پر دے دیں اور اس کی ویریفیکیشن کرا دیں۔ مثلا میں نے اس کو کہا کہ مجھے اس آئی ڈی پر اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس کا جی میل لاگ ان کرتا ہوں۔ جی میل آپ اپنا جی میل بھی چیک کر لیں، پہلے سے چیک کر لیں کہ وہ آپ کا جو پاسورڈ ہے آپ کو یاد ہے بھی کہ نہیں، کیونکہ یہ آپ کی ایک ویریفیکیشن آپ کے ای میل پہ بھیجے گا۔ اگر آپ نے وہ ای میل فرض کر لیں نہیں کی، اس میں پاسورڈ نہیں ہوگا آپ کے پاس، پھر کیا ہوگا کہ آپ وہ اس کے لیے آپ کو دوبارہ دوسری ای میل دینی پڑے گی۔ یہاں پر کریٹ اکاؤنٹ کر رہا ہوں تو یہاں پر ایک پاسورڈ دے دوں گا، کوئی بھی ایک پاسورڈ میں نے دے دیا۔ اس میں آپ کوئی سا بھی پاسورڈ دے سکتے ہیں، کم سے کم 8 جو ہے وہ حروف پر ہونا چاہیے، اس میں آپ ABC 1 2 3 وغیرہ یوز کر سکتے ہیں۔ ای میل ویریفیکیشن یہاں سے کی، یہاں آپ اپنا کوئی بھی نام دینا چاہیں، ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں۔ اب یہاں آپ کو نمبر دینا پڑے گا، اپنا کوئی بھی نمبر جو آپ جس پر آپ اپنے اکاؤنٹ کو بنانا چاہیں۔ یہ ایک کوڈ میرے موبائل پہ بھیجے گا 5084 ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہ میرا اکاؤنٹ بن گیا ہے۔ یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ لی اس کی سٹیپ بائی سٹیپ۔ سر یہ میں نے تو اس کو کیا ہے، تو یہ کچھ سلیکشن مانگ رہا ہے، آپشن مانگ رہا ہے، سلیکٹ نہیں ہو رہا، نیکسٹ کیا ہے تو پھر دیکھیں اس طرح سے یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر ٹریفک بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹریفک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا یہ اکاؤنٹ اس وقت جب آپ بنانا چاہ رہے ہوں یہ اسی وقت بن جائے، تھوڑی دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا۔ اگر رش ہوگا تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہماری قسمت اچھی تھی کہ یہ اس ٹائم پہ یہ ہو گیا، اور ہمارا یہ جو آپ کے سامنے اس کے ای میل بنانے کا جو سسٹم تھا وہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دوبارہ جب آئیں تو اس طرح کے ونڈو پہ دوبارہ آئیں، آپ کا اکاؤنٹ بن گیا ہوگا امید ہے، تو آپ اس طرح کی ونڈو پہ دوبارہ آئیں اور آپ سائن اپ کے بجائے کیا کریں، لاگ ان کریں۔ کیا کریں؟ یہ لاگ آ ان گیا کریں، سر جو آپ کے پاس آیا تھا نا۔ ٹھیک ہے۔ لاگ ان کرنے کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے یہ اسکرین آ جائے گی، میری اسکرین آ رہی ہے نا آپ لوگوں کے سامنے؟ جی جی آ رہی، اس کو میں بیٹھ جاؤں سارا؟ جی۔ اب آپ ایک نے جو دفعہ لاگ اکاؤنٹ آؤٹ ہوں بنایا ہے نا، یہاں سے۔ فرض کر لیں، دیکھیں میرا یہ ایک پرانا اکاؤنٹ ہے پہلے سے، ٹھیک ہے، یہ اکاؤنٹ ہے میرا، یہ میں نے بنا لیا، فرض کر لیں یہ میں نے بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اب کیا کیا، دوبارہ میں نے سائن اپ کرنے کے بجائے سائن ان کیا، یہ والی ای میل ڈالی، کنٹینیو پہ کلک کیا۔ کنٹینیو پہ اس نے کہا کہ پاسورڈ بھی ڈالو، اس کو میں اب ایک دفعہ بند کر دوں ونڈو کو اور دوبارہ لاگ ان کروں اسی لنک سے جو آپ نے سینڈ کیا؟ ضروری نہیں ہے، آپ صرف یہ جو اس کا جو آپ کا کروم ہے اس کو بند کر کے واپس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جی دیکھیں لاگ ان ہونے کے بعد
آپ کے سامنے یہ جو ہے اس طرح کا ایک اسکرین آ جائے گی جس پہ آپ کو یہ چیٹ جی پی ٹی اس میں کچھ مثالیں اس نے دی ہوئی ہیں کہ آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں اور اس طرح کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جی بالکل آ گئی. ایگزامپلس دی ہیں, اس کی کیپیبلٹی بتائی ہیں, اس کی لمٹس بتائی ہیں کہ لمٹ کیا ہے اس کی, اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, کیا کیا کام کر سکتا ہے یہ, اور ایگزامپل دیے ہیں کہ اس طرح ہم اس سے سوال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ آپ کے سامنے لیفٹ سائڈ پہ میرے ماؤس کے نشان کو آپ دیکھیں, یہ دیکھیں یہ جو لسٹ بنی ہوئی ہے یہ وہ چیٹ ہے, وہ باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے اس کے ساتھ کی ہیں, یہ وہ کام ہیں جو میں نے اس سے لیے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں کسی پرانے کام ہی کے بارے میں مزید بات کرنا چاہوں گا تو میں کیا کروں گا, اس کام کے اوپر کلک کروں گا. فرض کر لیں کہ میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں, صحیح, اور میں اس کو یہاں میرے سامنے اس کی اسکرین آ جائے گی. میں اس میں مزید کچھ لکھنا چاہوں تو میں یہاں پر, یہ آپ بالکل نیچے باٹم میں یہ ماؤس کا نشان دیکھیں, یہ نیچے جو ایک یہاں چھوٹا سا باکس نظر آ رہا ہے, یہ سارے کمال یہاں سے ہوتے ہیں. اس باکس میں آپ کو لکھنا ہوتا ہے کچھ اور یہ آپ کو آنسر کرتا ہے. اور اس لکھنے کے اندر بھی آپ کے ایک خصوصیت ہونی چاہیے, آپ کو اس سے سوال کرنے کا انداز آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اگرچہ یہ اتنا ٹرینڈ ہے کہ آپ اس کو کوئی بالکل ہی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بھی کچھ کہہ دیں گے تو یہ آپ کو آنسر کر دیتا ہے, لیکن آپ جتنے ہی اس کے ساتھ پروفیشنل انداز میں بات کریں گے آپ کو جواب اتنا ہی بہتر اور اچھی حالت میں ملے گا. آپ اس کو جتنی عام سی بات کریں گے یہ جواب بھی آپ کو عام سا دے گا. آپ جتنی خاص بات کریں گے, جتنی خاص اپنی ٹرمز استعمال کریں گے, آپ اپنی اصطلاحات استعمال کریں گے, تو یہ سمجھ جائے گا کہ آپ خاص شعبے سے خاص معلومات لینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو پھر یہ بھی آپ کو اسی حساب سے بتائے گا. یہ بات یہاں تک بات سمجھ میں آئی کہ یہ جو ہے یہ آپ کے وہ چیٹس ہیں, پرانی چیٹس, اور نئی چیٹس کے لیے آپ کو نیا چیٹ کرنا پڑے گا. نیو پہ کلک کریں گے اور آپ یہاں نئی بات سٹارٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس پہ ٹریفک زیادہ ہوتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے سوال کا جواب دے دے اسی وقت, آپ کو ایرر دے دے گا. ٹھیک ہے نا, مثلا میں نے اس کو لکھا کہ I need a leave application. ٹھیک ہے, مجھے ایک درخواست چاہیے چھٹی کی. میں نے اس کو انٹر کیا تو اس نے مجھے ایک درخواست لکھ کے دی, اور اس کے اندر جہاں پر مجھے کچھ لکھنے کی ضرورت ہے اس کو بریکٹ میں اس نے چھوڑ دیا کہ یہ آپ اپنے اس جو آپ کی جو ادارہ ہے یا جس کو آپ نے درخواست لکھنی ہے اس حساب سے آپ اس میں پٹ کر دیں. مثلا یہاں پر مینیجر کا نام یا جو آپ کے ڈائریکٹر ہیں یا جو بھی ہیں اس کا نام, اور یہاں پہ اپنا نام. ٹھیک ہے نا, اور پرپز وغیرہ کوئی لکھنا چاہیں, کوئی ریزن لکھنا چاہے تو یہاں ریزن لکھ لیں. لیکن اس نے دیکھیں یہ آپ کو پوری درخواست لکھ دی. اب دیکھیں یہی درخواست ہم لوگ ایم اے اور ایم فل کیے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن یقین کریں ہمیں درخواست لکھنی نہیں آتی, اور ہمیں ہم اکثر کسی سے کہتے ہیں یار ایک درخواست یہ درخواست تو پلیز لکھ دو ذرا مجھے, میری انگلش کمزور ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, میری اپنی انگلش کمزور ہے, کوئی اتنی بڑی اچھی انگلش نہیں ہے میری. تو جب سے یہ آیا یقین کریں کہ میں نے اس سے اتنا فائدہ اٹھایا ہے نا. میرے یوٹیوب کے چینل میں نے ایسی شوقیہ کھولے, میں نے وہ چینل جب کھولا تو مجھے یہ سب کچھ اس کی جو اسکرپٹ ہے, اس کی جو ڈسکرپشن ہے, اس کی جو ہیش ٹیگز ہیں, اس کے جو ٹیگز ہیں, اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ مجھے خود ہی سوچنے پڑتے تھے, مجھے لکھنے پڑتے تھے. پھر انگریزی جو ہے نا وہ چونکہ ہماری پریشانی کا ایک سبب ہے, تو ہم نے کیا کیا کہ وہ ہم لکھتے تھے لیکن اتنی اچھی نہیں لکھ سکتے تھے. اب میں کیا کرتا ہوں, آپ یقین کریں میں آپ کے سامنے ابھی اپنا ایک چینل کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو.
یہ دیکھیں میرے ایک ٹیکنالوجی خان ٹیک کے نام سے ایک چینل میں نے کھولا ہے. میں نے 3-4 چینل کھولے ہیں. فوڈ کا بھی بڑا شوق ہے مجھے, تو میں فوڈ کا بھی چینل کھولا ہوا ہے. دیکھیں اسلامیات کے حوالے سے مجھے یہ ہیڈنگز ہیں, ان ہیڈنگز کی اردو ترجمہ کر کے دے دیں. تو یہ دیکھیں میں نے اس کو ہیڈنگز دی ہیں, ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو, اور اس نے مجھے اردو میں اس کو کر کے دیا ہے. اسی طرح اس کو میں نے کہا کہ مجھے جو ہے آپ اس کا, میں نے اس کو ایک یہ دیا ہے, میں نے کہا اس کے اوپر مجھے زبر زیر پیش ڈال کے دے دیں آپ. تو اس نے کیا کیا, مجھے زبر زیر پیش ڈال کے دے دیا. ٹھیک, اب یہ کیسے کریں گے؟ اچھا, اب آتے ہیں کہ آپ اپنے اسلامیات کے کام کے لیے اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں. سب سے پہلے جو بات ہے وہ, تو سب سے پہلے تو ٹائٹل کا آئیڈیا ہے. ٹائٹل کا آئیڈیا آپ کو چاہیے کہ ٹائٹل کس طرح ہونا چاہیے, کیا ٹائٹل ہونا چاہیے. میں نے یہاں پر ایک یہ دیکھیں, یہ آپ کی جو کورس کا آؤٹ لائن ہے, یہ بھی میں نے اسی سے بنایا تھا. ٹھیک ہے, اچھا فرض کر لیں کہ میں اس کو ٹائٹل کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے ٹائٹل آئیڈیاز دے دو. ٹھیک ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ I want to write a thesis on domestic violence. ٹھیک ہے نا, and Islamic perspective. یہ میں نے اردو میں لکھا ہے, آپ انگلش میں لکھا ہے, آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں, عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں. یہ آپ کو اردو میں بھی جواب دے گا, عربی میں بھی جواب دے گا. ٹھیک ہے نا. اچھا, میں نے جو لکھا ہے اس باکس کے اندر, اس کو کہتے ہیں پرومپٹ. کیا کہتے ہیں؟ پرومپٹ. اور یہ جو پرومپٹ ہے, یہ آپ جتنا بہتر انداز میں, جتنا پروفیشنل انداز میں آپ اس کے ساتھ بات کریں گے, اتنا ہی یہ آپ کو پروفیشنل انداز میں جواب دے گا. اس لیے آپ اس کو یہ بتایا کریں کہ میں جو یہ موضوع لکھنا چاہ رہا ہوں, یہ میں ایک سنجیدہ موضوع لکھنا چاہ رہا ہوں, یا یہ ایک میں مزاحیہ موضوع لکھنا چاہ رہا ہوں, یا میں ایک لطیفہ لکھنا چاہ رہا ہوں, یا میں ایک شاعری لکھنا چاہ رہا ہوں, یا میں یہ ایک عام سا مضمون لکھنا چاہ رہا ہوں, یا میں ایک ریسرچ آرٹیکل لکھنا چاہ رہا ہوں. اور اسی طرح اگر ہم اس سے کہیں کہ آپ ایک جو ہے نا, فرض کر لیں کہ ایک گرافک ڈیزائنر کے طور پر ہمیں ایک مشورہ دیں, تو ہم ایز اے گرافک ڈیزائنر what you suggest me how to make فلاں چیز. ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کو اس طریقے سے, یعنی یہ ایسا بندہ ہے, یہ ایسا استاد ہے کہ اس کو آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ اس سے کیا چاہتے ہیں. تو جس طرح کے اچھے الفاظ میں آپ اس کو لکھ کے دیں گے. اب اس میں کچھ پرومپٹس تو ایسے ہیں, اس کی ایک الگ فیلڈ بن گئی ہے, لوگوں نے پرومپٹ انجینئرنگ کی الگ سی فیلڈ بنا لی ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی اس سے سوال آپ اس طرح جو پوچھتے ہیں نا, یہ اس طرح آپ کو سوالات کے جوابات نہیں دیتا. آپ کو اس کو سوالات کرنے کے لیے آپ کو اس کو خاص ڈھنگ اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اس کے اندر تجربہ ہوگا, وہ ڈھنگ بھی آپ سیکھ جائیں گے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ کی بات کے اندر اتنی تفصیل ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی بات کا جو مدعا ہے وہ ڈیٹیل میں اس کو سمجھ سکے. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اور چیز ہے کہ یہ آپ کو انفارمیشن غلط بھی دے سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کو جو ہے وہ بالکل صحیح انفارمیشن دے. اب آپ کہیں گے پھر فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ اصل میں اس کو جب تک آپ اپنی بات پوری طریقے سے سمجھائیں گے نہیں نا, یہ آپ کو اس غلط جواب دے گا. اس کا یہ ہے کہ جب آپ اس سے دیکھیں کہ یا اس نے آپ کو غلط جواب دیا ہے یا فرض کر لیں انکمپلیٹ جواب دیا, تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آپ اس کی تفصیل بتائیں, یا میرا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ نے مجھے کر کے دیا ہے. تو جیسے آپ عام انسان سے اور عام ٹیچر سے بات کرتے ہیں, سیم آپ اس سے وہی بات کر سکتے ہیں اور آپ اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں اس کی سپیڈ سلو ہے اس وقت, لیکن دیکھیں اس نے کیا کہا کہ مجھے ایک آئیڈیا دیا کہ کنڈکٹ تھرو ریسرچ before starting your thesis it is essential to conduct extensive research on the topic. اچھا, کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے. مثلاً اب میں نے اس کو بولا ہے کہ مجھے ڈومیسٹک وائلنس پہ آپ جو ہے اسلامک پرسپیکٹو کے حوالے سے کوئی تھیسس کا جو ہے نا وہ دے دیں. میں نے اس میں دیکھیں لفظ آئیڈیا نہیں لکھا. کیا نہیں لکھا؟ آئیڈیا نہیں لکھا. تو اس نے کیا کیا, جنرل باتیں بھی شروع کر دی. اس نے کہا کہ بھائی اگر اس طرح ہوتا ہے, اس موضوع پہ لکھنے کے لیے پہلے یوں کرنا پڑتا ہے,
آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے. تو اس کی مثال یہ ہے کہ اب جو ہے نا ہمارے کوئی بابا جی کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں اور بابا جی کو آپ نے بات کا ایک دم کوئی پوری بات نہیں کی تو وہ پھر شروع ہو جائیں گے تو پوری کہانی سنائیں گے آپ کو. تو اسی طرح یہ بھی آپ کو جب آپ اس کو اسپیسیفک بات نہیں کریں گے تو یہ آپ کو کہانیاں سنانا شروع کر دے گا. اس میں یہ ہوگا کہ پھر آپ کے لیے وہ ضروری نہیں کہ وہ چیزیں آپ کے کام کی ہوں. تو آپ اس میں پھر یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس طرح ہے کہ مجھے یہ چیز یہاں چاہیے. اب میں اس کو دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں, سٹاپ, اور یہاں پر سٹاپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ری جنریٹ ریسپانس جو ہے یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اس کا. عموماً ہمیں یہ کیا کرنا پڑتا ہے کہ جب فرض کر لیں آپ کو یہ جواب نہیں دے رہا اور کہیں اٹک جائے تو آپ اس کو یہاں پر یہ جو ریلوڈ دس یا F5 کی, یہ F5 کی دبا دیا کریں یا یہ ریلوڈ پیج کے اوپر کلک کر دیا کریں تو یہ دوبارہ سے کیا ہوگا, یہ اس طرح ریلوڈ ہو جائے گا پیج. تو اگر آپ اسی اپنے موضوع پہ آنا چاہیں تو یہ دیکھیں یہ موضوع ہے اس کا, آپ کا یہ موضوع ہے, اس موضوع کے حوالے سے آپ اس کو انٹر کریں یا ریلوڈ کریں دوبارہ. کبھی کبھی ریلوڈ پہ نیو پیج لوڈ کر دیتا ہے تو یہاں سے آپ لسٹ میں اگر وہ آپ اس کا آپ کچھ نہ کچھ کام کر چکے ہوں تو وہ لسٹ میں آ جائے گا. پھر وہ لسٹ میں آپ کلک کر کے اور اس کے ساتھ ایک کوڈ اس مسئلے کا کوڈ بھی موجود ہوتا ہے. پھر اگر آپ اس کے ساتھ انٹر کرتے ہیں تو یہ وہ والی چیز آپ کے سامنے لے آئے گا جو پہلے سے چل رہی تھی. سر اگر ہم سر ہیلو جی جی سر اگر ہم کسی ٹاپک پر آرٹیکل لکھنا چاہتے ہیں یا اپنے سائناپسز وغیرہ لکھنا چاہتے ہیں جی تو کیا اسلامیات میں ہمیں یہ وہ جو میتھڈ ہے یا جو طریقہ ہے سائناپسز کا لکھنے کا تو وہ اسی طریقے سے ہمیں یہ پیش کر سکتا ہے؟ یہ عین آپ کے یونیورسٹی کے فارمیٹ کو تو نہیں جانتا, لیکن اگر آپ اس کو فارمیٹ سمجھا دیں, جی سر. آپ اس کو کوئی بات سمجھا دیں تو یہ آپ کو اسی بات کے مطابق کام کر کے دے گا. اب سمجھانے کا جی طریقہ سر. یہی کہ آپ اپنی پرومپٹ کے اندر, آپ اپنی بات کے اندر جو آپ اس سے سوال کرتے ہیں اس طریقے سے اس سے سوال کریں کہ وہ عین آپ کی وہی کام کر دے جو آپ اس سے کروانا چاہ رہے ہیں. جی ٹھیک سر. ہے نا. اور سر سوری سر, اگر آپ ہم اس کو کہہ دیں کہ ای پی اے فارمیٹ میں ہمیں سناپسس چاہیے, یہ ہاں شکاگو کر دے گا, مینول بالکل سٹائل ہے کر ہماری دے گا, یونیورسٹی کا. کر اس دے گا میں بالکل. یعنی وہ پرابلم میں اس کو پہلے سے کر دیا پھر اس کے لیے تحدید ہو گئی, وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے. جی 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 بالکل کرے گا. اور سر جو آپ اس کو کہہ دیں جی شکاگو مینول کر دیں, اے پی اے کر دیں, ایم ایل اے کر دیں, جو بھی آپ کر دیں وہ آپ کو کیا کرے گا, کر کے دے دے گا, اسی طرح کر کے دے دے گا جس طرح کا وہ فارمیٹ ہے اس کا. مثلا میں نے یہاں اور ابھی سر پچھلے دنوں یہاں کیا بھی تھا پریکٹس کے طور پہ. سر جو جی دوسرا بڑا مسئلہ ہے جو اسلامک اسکالر کے لیے ہاں ہاں وہ ہے ریفرنس تلاش کرنا. تو اس میں یہ چیٹ جی پی ٹی میں ہم ریفرنس تلاش کر سکتے ہیں کسی چیز کا یا جی, کسی یہ موضوع کافی کا حد یا تک کسی ہیلپ کر دیتا ہے, آپ کو کافی جی رہنمائی دے دیتا ہے. ابھی اس نے کیا کیا, میں نے چونکہ اس کو پوری بات صحیح طریقے سے نہیں بتائی, یہ میں آپ کو, تو اس نے مجھے کیا کیا جنرل باتیں کہنا شروع کر دی. ٹھیک ہے نا, ڈیفینیشنز دینا شروع کر دی آگے پیچھے ادھر ادھر. لیکن اگر میں کہوں کہ give me, یہ اس کو میں سٹاپ کرتا ہوں, give me title ideas for thesis on domestic violence. ٹھیک ہے, مجھے آئیڈیا دیں ٹاپک کے, ٹائٹل آئیڈیاز تھیسس کے ڈومیسٹک وائلنس کے والے سے. اور تھیسس آپ ریسرچ تھیسس بھی لکھ سکتے ہیں, صرف تھیسس بھی لکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں اس کی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کہ یہ اب یہ مجھ سے ٹائٹل مانگ رہا ہے. اب دیکھیں یہ ایرر آ گیا نا, ایرر آ گیا تو آپ یہاں سے اس کو تیاری لو. تو اسلامیات کے حوالے سے جو ہمارے سامنے بات آتی ہے سب سے پہلے وہ یہ کہ ہم کہیں کہ ہمارا کنٹینٹ ہے جو ہم لکھتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے. پھر ہم جو لکھتے ہیں ان کے لیے ہم بکس کی تلاش کرتے ہیں, ان بکس میں سے ریفرنس تلاش کرتے ہیں.
پھر ہم جائزہ ادب کرتے ہیں ان کتابوں کی کہ کن کن کتابوں میں اس موضوعات پر لکھا گیا ہے. پھر ہم اپنا ایک موضوع کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ موضوع کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ ہم اس پر کچھ لکھیں. پھر موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ اس موضوع کے لیے ہم کیا جو ہے وہ خاکہ تیار کریں. وہ خاکہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوران لکھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات کی کریکشن ہو، اس کو ٹھیک کیا جائے. ہمیں ٹرانسلیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں مختلف زبانوں کے استعمال کی ضرورت پڑتی ہے، ہمیں نئے نئے آئیڈیاز کی ضرورت پڑتی ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں کیا آتا ہے اسلامیات میں؟ آپ کی اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ میں سے کچھ جو میں نے کہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے اسلامیات میں؟ مثلا دیکھیں، ہمیں ٹائٹل چاہیے ہوتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں لوگوں سے منتیں کرتے ہیں. میں نے جب ایم فل کیا تو مجھے موضوع کے انتخاب میں کافی سوچ وچار کرنی پڑی، اور نہ صرف مجھے بلکہ ہمارے جتنے بھی ساتھی تھے وہ پریشان ہوتے تھے کہ موضوع کا کیسے انتخاب کریں، کیا موضوع چنیں، کس پر لکھیں، کس چیز پہ لکھیں. ٹھیک ہے، وہاں پر بہت سارے ہمیں جو ہم سے سینئر ہوتے ہیں یا جو ہمارے وہ لوگ جن کو بہت کچھ معلوم ہوتا ہے تو وہ بڑے آرام سے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار جو آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے بھائی آپ اس کے مطابق کریں. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی موضوع کے اوپر سوچ کر کہ بھائی میں یہ موضوع لکھ دوں. اس کا جائزہ لینا پڑتا ہے، اس کی وہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، آگے پیچھے ان کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے، اپنی دلچسپی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس جو اس کی ضرورت کتنی ہے. مثلا یہاں پر حقوق والدین پہ تو ہر ایک نے لکھا ہے. اب اگر آپ حقوق والدین پر لکھ کے اور آپ کہیں جی یہ میں نے مقالہ لکھ لیا تو یہ کوئی مقالہ نہیں ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی مضمون لکھ لیا ہو، آپ نے کوئی کتاب لکھ لی یا آپ نے اخباری کوئی کالم لکھ لیا، لیکن والدین کے حقوق پر آپ لکھیں گے تو یہ کوئی مقالہ نہیں ہے. ہاں، والدین کے حقوق پر کوئی ایسا پہلو آپ ظاہر کریں جس پر پہلے کسی نے بات نہیں کی ہو اور آپ اس کو واضح کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی نئی تحقیق کی ہے، کوئی نئی بات کی ہے، آپ نے اس نئی بات کو آپ نے تلاش کی ہے. وہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے کہ دیکھیں اس پہلو پہ تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، یا اس پہلو پر لوگوں نے صرف نظر کیا ہے، اس پر بھی کام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آئیڈیاز بھی آپ کو یہ فراہم کرتا ہے. آپ خود سوچیں کہ یہ آئیڈیاز اگر یہ ہمیں فراہم کر سکتا ہے تو اس کا ذہن کتنا تیز ہوگا اس جی پی ٹی کا، کہ ہم اس سے آئیڈیاز پوچھیں اور یہ ہمیں آئیڈیا فراہم کر دیں. اچھا، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ میں نے اردو میں اس سے پوچھا ہے، گھریلو تشدد کے حوالے سے تھیسس کے عنوانات بتائیں. ٹھیک ہے نا؟ اس نے مجھے عنوانات بتائے. تو یہ آپ اپنے موضوعات کے حوالے سے کچھ بھی آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. آپ اس میں جس طرح آپ ان کو کہیں گے وہ اسی انداز میں آپ کو اس کا جواب دیں گے. سر معذرت، میں کافی دیر سے یہ ایک آپ نے کہا تو میں نے اکاؤنٹ بنا لیا تھا، لیکن مجھے نا صحیح جواب نہیں دے رہا کہ خواتین کا ذرائع ابلاغ میں شرکت و کردار اسلامی تعلیمات کی روشنی. ٹھیک ہے، تو کائنڈلی اچھا، یہ ہے کیا کہ کہتے ہیں؟ ذرائع ابلاغ میں نہیں، وہ اور چیزیں آ رہی ہیں. ذرائع ابلاغ میں خواتین کی شرکت و کردار اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. جی سر، میں جی جی. آپ کو ایک ٹرک یہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی انگریزی میں اس کے ساتھ ہیلپ لیں تو انگریزی میں یہ بہت اچھا ہے، اردو میں بھی اچھا ہے، لیکن اردو میں اس طرح کا معیار نہیں ہے اس کا جس طرح کا یہ انگلش میں اس کا معیار ہے. تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اس کو اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی، پہلے تو آپ اس کو اردو میں ایک عنوان بتائیں اور اس کو بولیں اس کو انگریزی میں بدلیں. ٹھیک ہے؟ مثلا
اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرانسلیٹ انٹو انگلش, ٹھیک میں نے اس کو کہا ٹرانسلیٹ انٹو انگلش, یہ اس قسم کے یہ جو ایرر آتے ہیں یہ اس کے اوپر لوڈ ہوتا ہے. تو یہ آپ اس کو یہاں کلک کر کے اور دوبارہ انٹر کر سکتے ہیں یا ریفریش کر سکتے ہیں یا F5 کا بٹن دبا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اپنے ٹاپک پہ واپس آنے کے لیے اسی ٹاپک کو کلک کریں اور پھر یہاں پر آ کر انٹر کر سکتے ہیں. ری جنریٹ آپشن پہ بھی کر سکتے ہیں, جو آپ نے پچھلا پوچھا ہے اس کو دوبارہ ری جنریٹ کر دے گا. اب چونکہ دیکھیں ہمارا موضوع چل رہا تھا, پہلے سے ایک موضوع چل رہا تھا, تو اس لیے اس نے سمجھا کہ اسی موضوع پہ ابھی بات چل رہی ہے, تو اس نے ایک دم اس کی تفصیل میں جانا شروع کر دیا. اس لیے جب کوئی نئی بات آپ کریں تو نئی چیٹ کھول لیا کریں. نئی چیٹ کھولنے سے کیا ہوگا کہ یہ آپ کو پرانی باتیں اس میں مکس کر کے نہیں بتائے گا. نئی چیٹ میں نے کہا کہ خواتین کا ابلاغ, سوری ذرائع ابلاغ میں خواتین کی شرکت و کردار اسلامی تعلیمات کی روشنی, اور اس کو میں کہتا ہوں ٹرانسلیٹ, یا آپ اس انگریزی میں ترجمہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں. انگریزی میں ترجمہ, ضروری نہیں کہ آپ انگلش میں لکھیں, آپ دیگر زبانوں میں بھی, ہندی میں, چائنیز میں, کسی بھی زبان میں آپ اس کو بول سکتے ہیں, آپ کو لکھ کے دے دے گا, ٹھیک ہے نا. مثلا آپ کے کوئی ایسے لوگ ساتھی ہیں جو کسی اور ملک میں رہتے ہیں اور ان کو آپ نے ان کی زبان میں کوئی بات کرنی ہے, تو آپ وہ بات ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں, اور آپ نے وہ بات یہ چیک کرنی ہے کہ صحیح ٹرانسلیٹ کیا, اس کو دوبارہ واپس ٹرانسلیٹ کر کے دیکھ لیں اپنی زبان میں. جب یہ ایرر آ رہے ہو تو آپ یہاں سے F5 دبائیں, یا آپ اس کو ریفریش کا لوڈ کا بٹن دبائیں اور دوبارہ اس کو لوڈ کریں, ٹھیک ہے. یہ اس نے آپ کو انگلش میں کنورٹ کر کے دیا. اب آپ اسی موضوع کو لے کر آپ کیا کہیں کہ اس کو کاپی کیا, آپ نے لکھا پلیز سجیسٹ میں, کیا کرنا ہے اپنے اس کے اوپر, آپ نے اس موضوع پہ کیا کرنا ہے, یعنی ایک ریسرچ مقالہ جو ہے نا, تھیسس لکھنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جی جی, پلیز سجیسٹ می ٹاپکس, دیکھیں سجیسٹ می ٹائٹل, سب ٹاپکس, چیپٹرز اینڈ سب ٹاپکس فار آ ریسرچ تھیسس ان اردو اگر لکھتے ہیں نا تو زیادہ بہتر ہوگا. اردو بھی لکھ سکتے ہیں, اردو لکھ جی دیں, جی ٹھیک ہے. جی, ضروری نہیں ہے کہ بالکل آپ کو ہو بہو وہ چیز لکھ کے دے, لیکن آپ کے سوالات, بار بار کے سوالات اس کو مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلاً آپ نے دیکھا جی آپ کو اس نے خاکہ بنا کے دے دیا, اس خاکے میں آپ نے جی مزید اس کو بہتر کرنا ہے, تو آپ مزید سوالات اس سے کریں, اور اپنے پاس ان کو کیا کریں, ان کو اپنے ڈاکومنٹس میں ان کو انٹر کرتے جائیں ساتھ ساتھ. سوری اس میں جو 3 نمبر ہے نا, خواتین کی شرکت ذرائع ابلاغ رابطہ عملی, یعنی یہ اصل اس نے یہ کیا, باقی جو ہے وہ شاید irrelevant محسوس ہو رہے ہیں. تو اب اگر صرف یہ کہا جائے کہ مجھے اس کے لیے مواد درکار ہے, کتابوں کی سجیشن, ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ سجیسٹ می ٹرسٹ می, بکس آن دس ٹاپک, صحیح, ٹھیک ہے نا. اور بکس کی آپ اس کو ٹائپ بتا سکتے ہیں, کون سی بکس آپ کو, عربک بکس چاہیے, انگلش بکس چاہیے, ریسرچ بکس چاہیے, سورس بکس اردو چاہیے. ریسرچ, جی اردو ریسرچ اورینٹڈ جو ہے نا وہ ہونی چاہیے, اردو اینڈ انگلش ریسرچ اورینٹڈ, ریسرچ اورینٹ, ٹھیک ہے نا. آپ لکھ دیں گے تو یہ آپ کو اس کو کام کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی, لیکن ٹریفک زیادہ ہے اس کے پاس, تو اس وجہ سے یہ کبھی کبھی اٹک جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آپ کے مدعا کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوتا, تو اس لیے وہ آپ کو موضوع سے ہٹ کر بات کر دیتا ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ آپ کا پرومپٹ جو ہے نا وہ بہتر ہونا چاہیے. پرومپٹ آپ کا جتنا بہتر ہوگا, آپ کو یہ اتنا بہتر کر کے دے گا. یہ آپ کو اس طرح مختلف کتابوں کے ریفرنس دے گا. اب جیسے میں نے اس کو لکھنا ہے کہ میں اس کو کہتا ہوں کہ پلیز گیو می احادیث ریفرنس فرام صحاح ستہ آن مسواک, ٹھیک ہے نا. میں نے اس کو کہا مسواک کے اوپر مجھے صحاح ستہ میں سے احادیث کی ریفرنس دے دیں. جی ہم اس طرح کر سکتے ہیں سر, اگر کسی بک سے ہم کوئی حوالہ لیں یا جی کوئی پیراگراف لے, اور وہ پیراگراف یہاں پر پیسٹ کر کے اس سے پوچھ لیں
کہ یہ جو اس کا ریفرنس ہے وہ ہمیں بتا دیں. ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں, کوشش کر کے دیکھیں. یہ آپ کو اصل میں اس کے پاس ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, جو ڈیٹا اس کے پاس پڑا ہوگا اس میں سے یہ لازم آپ کو کوئی نہ کوئی چیز نکال کے دے دے گا. اگر فرض کر لیں وہ ڈیٹا اس کے پاس نہیں ہے تو پھر یہ آپ کو جواب نہیں دے سکے گا, یا یہ کہ آپ نے سوال ایسے پوچھا ہے کہ یہ آپ کی بات کو صحیح سمجھا نہیں ہے, تب بھی آپ کو یہ پراپر جواب نہیں دے گا. دیکھیں یہ اس نے صحیح حدیث سے, کتاب الطب سے اس نے حدیث نمبر 193 نکال کے دیے, صحیح بخاری سے مسواک کے حوالے سے. اب دیکھیں میں اس کو سٹاپ کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں میں نے کہا یہ حدیث مجھے آپ کیا کریں, اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں. ٹرانسلیٹ انٹو اردو. اردو میں نے آپ سے کہا ہے کہ اردو اس کی اتنی اچھی نہیں ہے. اردو کے لیے آپ گوگل کی جو ٹرانسلیشن ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. گوگل کی ٹرانسلیشن بہت بہتر ہو گئی ہے, پہلے وہ اتنی پاورفل نہیں تھی, لیکن اب جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ گوگل کی ٹرانسلیشن میں کافی بہتری آئی ہے, اور آپ کو کافی حد تک, یعنی سمجھ لیں کہ 90% تک آپ کی ٹرانسلیشن کا مسئلہ وہ حل کر دیتا ہے. تو آپ گوگل ٹرانسلیٹ میں آسان طریقہ ہے, یہاں پر آپ لکھیں, فرض کر لیں انگلش ٹو اردو, آپ نے لکھا انگلش ٹو اردو, انٹر کیا, یہاں آپ نے یہ انگلش ٹیکسٹ ڈالا اور دیکھیں ترجمہ اس نے کیا کر دیا. صحیح, جہاں پہ آپ کو لگے کہ یہ چیز پوری نہیں ہے آپ اس کو کاٹ کے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں اگر فرض کر لیں آپ کو یہ لگا کہ فرض کر لیں یہ والا جملہ اس نے نہیں بتایا, آپ نے اس کو یہاں سے کٹ کیا اور اس کو ختم کر کے آپ نے یہ پوچھ لیا اس سے. تو یہ گوگل میں بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس نے آپ کو ترجمہ کر کے دیا, مسواک یا سواک کرنے کی کا حکم دیتا, ٹھیک ہے نا. کچھ تھوڑی سی کریکشن آپ کو کرنی پڑے گی. آپ نے کہا تھی ایبسٹریکٹ ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں آج کل. انہوں نے مختصر موضوع دیا ہے, آپ اپنا وہ مقدمہ پورا پیش اس میں کاپی کر سکتے ہیں, لیکن یہ یاد رکھیے گا اس کی لیمیٹیشنز ہے. یہ عموماً جو ہے وہ 3000 الفاظ سے زیادہ الفاظ پر انگلش میں وہ نہیں کرتا, آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے دینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اردو میں پھر یہ بہت زیادہ اس کی لیمیٹیشنز ہے, یہ 5-6 جملوں سے زیادہ ترجمہ کر کے نہیں دیتا, تو یہ تھوڑا سا اس کا پرابلم ہے. آپ اس کو ٹرانسلیٹ وغیرہ بھی کریں تو آپ کو ٹکڑوں کی صورت میں کرنا پڑتا ہے یہ چیزیں. اب دیکھیں میں نے اس سے کہا, یہ میں نیو چیٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ پچھلی بات کے ساتھ اس کو گڑبڑ نہ کرے. یہ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ کی ایک بات چل رہی ہوتی ہے نا تو یہ اسی کے تناظر میں آپ سے بات کرتا ہے, لہٰذا کوشش یہ کیا کریں کہ جب بھی کوئی بات کیا کریں نئی چیٹ میں کیا کریں اگر نئی بات ہے تو. آپ نے اس کو کہا جی یہ جو میرا موضوع ہے, موضوع کا تعارف آپ اس کا مجھے ایبسٹریکٹ بنا کے دے دیں انگلش میں. یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے ہمارے, جب ایم فل میں ہم تھے تو ہم ایک دوسرے کی منتیں کرتے تھے, بھائی ذرا ایبسٹریکٹ تو لکھ کے دے دو. اس وقت جو ہے وہ انگریزی والوں کی ماشاءاللہ وہ آپ ان کے نخرے دیکھتے, پلیز رائٹ ایبسٹریکٹ فار دس. فار دس بھی کہہ سکتے ہیں, دس ٹائٹل بھی کہہ سکتے ہیں, دس میٹیریل بھی کہہ سکتے ہیں, دس ٹیکسٹ بھی کہہ سکتے ہیں, کچھ بھی کہہ دیں آپ, ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے موضوع جتنا اس کے سامنے واضح کیا ہوگا آنسر اس کا اتنا ہی ایکوریٹ آئے گا. اگر آپ اس کو جنرل بات کریں گے یہ جنرل سے جواب دے گا, آپ عام سوال کریں گے عام جواب دے گا. آپ نے اس کو اپنا پورا مقدمہ دے دیا, اس میں آپ نے ایک ایک چیز واضح کی تھی اپنے موضوع کے حوالے سے, تو ایبسٹریکٹ بھی آپ کو اسی طرح شاندار بنا کے دے دے گا, اسی موضوع کا احاطہ کرے گا, انہی باتوں کا اس کے اندر ذکر کر دے گا. مقدمہ جو ہے جو جس میں یا موضوع کا جو آپ کا تعارف ہے وہ آپ اس کو دیں تو آپ کو یہ ایبسٹریکٹ بنا کے دے دے گا, ٹھیک یہ ہے. سر کوئی اسی کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا اس کی تلخیص کر کے نہیں, یہ ایبسٹریکٹ بنا اس کا آپ دیکھیں نا اس نے خلاصہ کیا ہے, آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ ٹرانسلیٹ نہیں ہے, یہ ایبسٹریکٹ ہے. ٹھیک ہے سر. آپ اس کو کہیں گے ٹرانسلیشن تو یہ آپ کو ٹرانسلیشن کر کے دے دے گا, ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں اردو میں ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پھر ہاں کرنا اب پڑے بس گا یہ اس کی کیونکہ لمیٹیشن ہے کہ یہ ایک ساتھ بڑے ٹیکسٹ کو پروسیس کرنے میں اس کو مشکل پیش آتی ہے, آپ کو ٹکڑوں کی شکل میں اس کو دینا پڑے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا, اسی طرح میں نے کوئی کریکشن کرنی ہو, کریکشن آپ کو میں ایک بڑی پیاری چیز بتاتا ہوں.
थोड़ा सा इसके साथ आप समझ लें कि ये एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका गूगल का जो अकाउंट है ना, गूगल का अकाउंट, इसके साथ ये डॉट्स आ रहे होते हैं, आप देखते होंगे आपके पास ये डॉट्स आ रहे होते हैं। इस डॉट्स पे क्लिक करें और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कीप के नाम से, कीप के नाम से एक ऑप्शन है, देख रहे हैं आप लोग, इसको आप क्लिक करें, कीप को। ये इतनी जबरदस्त चीज है कि आप हैरान हो जाएंगे। आप अपने हाथ से लिखे हुए कागज को, आप अपनी किसी भी किताब को जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, किसी भी जुबान में कर रहे हैं, आप उस किताब को स्कैन करें, ठीक है, उस स्कैन का पेज आप उसको दे दें। ये एक स्कैन किया हुआ जुमला था, किसी जगह पे फेसबुक पे किसी ने दिया था। मैंने इससे ये कहा कि मुझे आप ये करो कि मुझे इसका क्या करो, ग्रैब इमेज टेक्स्ट। आपने अपने लिए जो भी अपनी किताब से कोई भी चीज स्कैन की और उसको आपने गूगल कीप में कॉपी कर दिया, ठीक है। गूगल कीप में कॉपी करने का तरीका क्या है, आपने यहाँ टेक अ नोट में यहाँ पर वो तस्वीर कॉपी कर दी टेक अ नोट के अंदर, ठीक है ना। और फिर वो तस्वीर जब आपके सामने आ जाए, आप उस तस्वीर को खोल के और उसको यहाँ पर ग्रैब इमेज टेक्स्ट करेंगे तो ये आपको वो जो इमेज जैसा है वैसा आपको ये निकाल के दे देगा। अब देखें, ये मैंने किताब से लिया हुआ, फर्ज कर लें कोई इक्तिबास है, वो मैंने यहाँ पे लाके न्यू चैट में डाल दिया और पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैंने इसको कहा ट्रांसलेटेड, देखें इसने ट्रांसलेट करके दे दिया, सही। अगर आप इसको कहते हैं कि ट्रांसलेट इट इनटू उर्दू, यही आप इसकी उर्दू आप यहाँ पर भी गूगल ट्रांसलेट के अंदर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इसको कहा कि ये अरेबिक है, ठीक है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, आपने यहाँ पे डाला। कुछ थोड़ी सी कमजोरियां हैं, लेकिन उन कमजोरियों को आप आसानी से कर सकते हैं, आपको ज्यादातर चीज जो है ये अवेलेबल कर देता है। सर एक और सवाल है हाँ जी बोले। कि जिस तरह ये आपने हमें भी बताया कि इस तरह आप अपने थीसिस का टाइटल या उसका खाका बना सकते हैं, हम्म तो अगर हम किसी खास उन्वान पर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, हम्म मतलब 10 15 या 20 सफ़ात का, जी तो उसके लिए भी यही प्रैक्टिस करना होगी या उसके बिल्कुल, लिए कोई आप उसको अलग अपना मौजू प्रैक्टिस? बताएं। मौजू बताने के बाद अगर आपको लगे कि मेरा टाइटल इससे और भी बेहतर होना चाहिए तो आप उससे टाइटल आइडिया भी पूछ लें, वो आपको उससे बेहतर आइडिया दे देगा कि इस टाइटल को इस तरह लिखो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप किस हवाले से उस मौजू के अंदर डिटेल चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि उसे नावल की शक्ल में लिखें तो आपको नावल की शक्ल में लिख देगा। अगर आप उसको कहें कि शायरी की शक्ल में लिखें तो आपको शायरी की शक्ल में लिख के दे देगा। अगर आप कहें कि रिसर्च आर्टिकल की शक्ल में लिखें तो आपको रिसर्च आर्टिकल की शक्ल में लिख के दे देगा। आपको ये उसको बताना पड़ेगा कि मैं जो आपको ये टॉपिक दे रहा हूँ, आपने इसको क्या करना है, आपने इसको रिसर्च टॉपिक करना है, क्या करना है। वो आपको उस तरह की, आप उसको कह सकते हैं कि आप मुझे इसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स बता दें, मुझे आप इस थीसिस के टॉपिक की पूरे एक थीसिस का एक मुझे खाका बना के दे दें, साइनॉप्सिस बना के दे दें, तो वो आपको बना के दे देगा। जी सही। अब ये देखें, मैंने इसको कहा कि ऐड अरेबिक डायक्रेटिक्स, ब्रैकेट में तश्कील, आप सिर्फ तश्कील भी लिख देंगे तो वो कर देगा। इसको आप दोबारा लोड करें पेज को, जब भी ये एरर आए बस पेज को दोबारा लोड किया करें। ये आपको बार बार आएगा इसलिए थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन ये कि आपका काम हो जाएगा आखिरकार, ठीक है। इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर एराब डाल दिया आपको। अगर आपने अपने टेक्स्ट के ऊपर एराब डालने, ये याद रखिएगा कि एराब डालने के लिए आप अगर सर्फ और नहव वगैरह का इल्म रखते हैं थोड़ा बहुत, और आप उसको प्रॉपर तरीके से आप अपना जो जुमला देंगे तो वो आपको एराब भी प्रॉपर डाल के देगा। नहीं तो कम से कम आपका आधे से ज्यादा काम आसान कर देगा, आप उसमें थोड़ी सी करेक्शन करके वो एराब ठीक कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी कुछ। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर एराब डालने हैं तो ये आपको एराब डाल के देगा। आपने ये जुमला ऐड करना है उसके साथ, क्या, ऐड अरेबिक डायक्रेटिक्स तश्कील, या सिर्फ डायक्रेटिक्स भी लिख दें तो काफी है। ये आपको एराब डाल के दे देगा आपकी टेक्स्ट के ऊपर। मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने अभी पिछले दिनों इससे अर्निंग की है, मुझे एक काम आया, उन्होंने कहा जी ये अरबी का टेक्स्ट है, आप हमें इस पे एराब डाल के दे देंगे। मुझे तो अरबी नहीं आती इतनी खास। मैंने क्या किया, उसको वो टेक्स्ट दिया, तकरीबन कोई 15 सफ़ात थे ऐसे कुछ थे, और मैंने उस एक पेज का उससे तकरीबन कोई 700-800 रुपये
میں نے اس سے چارج کیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ اعراب میں نے اس پہ ڈالے, اور پھر میرے ایک ساتھی تھے, میں نے ان کو وہ دیا اور ان کو کہا کہ یہ آپ ذرا, وہ عربک جانتے ہیں, تو میں نے کہا کہ یہ اعراب تو میں نے ڈال دیے ہیں, دیکھ لیں آپ اس میں کریکشن کر لیں. تو انہوں نے کہا جی اس میں تو 60% اعراب ٹھیک ہے, بس یہ 30-40% ہے. آپ کا کام سمجھ لیں کہ آسان کر دیتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اعراب ڈالنے ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ نے ایک ٹیکسٹ کی کریکشن کرانی ہے, ٹرانسلیشن آپ نے کر لی, اعراب بھی ڈال لیا آپ نے, ٹھیک ہے نا, ٹائٹل کا بھی آپ نے آئیڈیا اس میں کر لیا. یہ دیکھیں میں نے یہ ایک جملہ اس کو لکھا ہے, اس کی سپیلنگ میں نے الٹی سیدھی لکھی ہے, کریکٹ اٹ اس کو بولا میں نے, اس نے آپ کو یہ جملہ ٹھیک کر کے دے دیا. اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اس سے سوال کرتے ہوئے کہیں اپنی بات کے دوران سپیلنگ مسٹیک بھی کریں گے تو کیا کرے گا, یہ آپ کو ان سپیلنگ مسٹیکس کے کو خود ہی ٹھیک کر کے آپ کی بات کو سمجھ جائے گا. یا اگر آپ نے اس سے سپیلنگ مسٹیک, آپ نے ایک موضوع لکھا ہے, اس موضوع میں آپ اس کو کریکشن کروانا چاہتے ہیں, تو آپ اس کو آخر میں اس کو کہہ دیں کہ جی میک اٹ کریکٹ اٹ, ٹھیک ہے نا. یا آپ اس کو لکھ دیں کہ آپ اس کو بہتر کریں, ریفریش کریں. جیسے ابھی کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا ہم اس میں پلیجرزم کو ختم کر سکتے ہیں, تو ہاں بالکل کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ آج کل ایک چیز اور نکلی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اے آئی جنریٹڈ ٹیکسٹ کو پکڑنے کی بھی ایک چیز نکل آئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے آپ کے پاس ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک اور ویب سائٹ ہے کوئل باٹ کے نام سے, کوئل باٹ کے نام سے. اس پر آپ لاگ ان ہوں اور اس پر آپ اپنا وہ کریں, اور آپ یہاں پر ٹیکسٹ اپنا وہ جو آپ نے ریفریش کرانا ہے آپ اس پہ ڈال کے ریفریش کرا سکتے ہیں, پیرافریزر وغیرہ, ٹھیک ہے, گرامر چیکر, پلیجرزم چیکر, اس طرح کی چیزیں. ایک اور بھی ویب سائٹ ہے, یہ ویب سائٹ آپ لکھ لیں, یہ میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں. اس پہ جا کے آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو جو آپ نے اس میں جنریٹ کیا ہے آپ اس کو وہاں سے ریفریش کر سکتے ہیں. تو یہ جو اے آئی ڈیٹیکٹر ہے, جو اے آئی کے ٹیکسٹ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے, وہ بھی اس میں سے ختم ہو جائے گا, اور آپ کا جو موضوع ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کو ہرگز یہ نہیں بتانا ہے کہ آپ اپنا آرٹیکل اس کے ذریعے پورا لکھوائیں. آپ نے اپنے آئیڈیا اور اپنے ذہن کو ضرور استعمال کرنا ہے, اور آپ اپنے خیالات کو اپنے عملی تصویر دینی ہے, لیکن آپ کے پاس الفاظ کا جو انتخاب ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ اچھے الفاظ کا انتخاب کر کے آپ اپنے موضوع کو بہتر بنا سکتے ہیں. لیکن کبھی بھی ہرگز ایسا نہیں کیجیے گا کہ سب کچھ اسی پہ تکیہ کر کے آپ سب کچھ اسی سے لکھوائیں. اور اس کو اگرچہ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, پوری کتابیں لکھوا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک کتاب اس پہ پچھلے دنوں لکھوائی, اس سے ٹیسٹ کے طور پر, ایک سلیپنگ کے سونے کے لیے جو ہے وہ جو ہاؤ ٹو سلیپ بیٹر. اب یورپ میں لوگوں کو ایک بڑا مسئلہ ہے سونے کا, ان کو نیند نہیں آتی, وہ اس کے لیے مختلف طریقے کرتے ہیں نیند کو بہتر بنانے کے لیے. نفسیات کے ڈاکٹرز ان کو مشورے دیتے ہیں, اور اس طرح کی ڈیوائسز ہیں, اس طرح کی آوازیں ہیں وہ سنتے ہیں جس سے ان کو نیند آ جاتی ہے. تو میں نے سوچا ویسی شغل میں نے ایک کتاب لکھی, اس کے میں نے کہا کہ مجھے اس موضوع پر ایک کتاب لکھ دیں اور اس کے مجھے ٹاپکس اور چیپٹرز وغیرہ بھی کر دیں. تو اس نے مجھے ٹاپک کر کے دے دیا, اور وہ سارے چیپٹر, پھر میں نے ایک چیپٹر, پھر وہ جتنے چیپٹر اس نے بتائے تھے, اب اس کو کتاب لکھنے کا طریقہ یہ کہ آپ نے اس سے ایک مشورہ لیا کہ آپ میں نے اس موضوع پر لکھنا ہے, اس کے مجھے ٹائٹل اور سب ٹائٹلز اور سب ٹاپکس لکھ کے دینے. وہ آپ کو ایک خاکہ بنا کے دے دے گا. خاکہ بنانے کے بعد آپ ایک موضوع پکڑیں اور آپ بولیں اب اس پہ مجھے ایلابوریٹ دس ٹاپک, ٹھیک ہے نا, ایلابوریٹ دس, یا ایکسپلین دس, یا رائٹ اٹ ان ڈیٹیل, ٹھیک ہے نا, ایکسپلین اٹ. یہ سارے جملے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے اس کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کسی ٹیکنیکل فیلڈ یا کسی ایسی فیلڈ جہاں پر کوئی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں, وہاں کوشش کریں کہ ان اصطلاحات کا استعمال کریں, تو یہ آپ کو اس فیلڈ کے متعلق انفارمیشن دیں گی. تو یہ صرف اسلامیات میں نہیں, آپ کسی بھی موضوع پر کچھ لکھنا چاہیں, یہ آپ کی رہنمائی اس حوالے سے کرے گا. تو کتاب لکھنے کا یا تھیسس لکھنے کا طریقہ, بہتر طریقہ یہ کہ آپ اس سے سب سے پہلے ٹائٹل کے آئیڈیاز لیں. آپ اس کو کہیں گیو می آئیڈیاز اباؤٹ دس ٹاپک. پھر آپ اس کو کہیں جی اس میں ٹائٹل کے آئیڈیا دیں, اس میں بہتر ٹائٹل کریں. پھر آپ اس میں کہیں کہ اس کو چیپٹر میں ڈیوائڈ کریں, وہ آپ کو چیپٹر دے دے گا. پھر آپ اس ایک چیپٹر کو بھی مزید ڈیوائڈ کر کے وہی چیپٹر آپ اس کو دے دیں. آپ اس کو بولیں اس کی سب ہیڈنگز بنا دیں, میک سب ہیڈنگز آف اٹ, ٹھیک ہے نا. یا آپ جو بھی انگلش میں بہتر جملہ لکھ سکتے ہیں وہ آپ کو بنا دے گا.
ایون کہ اگر آپ کو یہ بھی نہیں آتا کہ میں نے کرنا کیا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ میں کیا کروں تو وہ آپ کو آئیڈیا دے گا, اسی آئیڈیا کو لے کے پھر سوال کریں اس کے اوپر. کچھ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو آپ کو نہیں آتا وہ اس سے پوچھے مجھے یہ نہیں آتا میں کیا کروں, یہ بولے گا یوں کرو, پھر آپ کہو گے اچھا چلو یہ چیز ہے اب مجھے یہ بھی سمجھاؤ, یہ بھی سمجھاؤ, اب اس کو یوں کر کے دے دو, اب یوں کر کے دے دو, اچھا یہ ایسا نہیں ایسے کر کے دو. تو یہ ساری چیزیں آپ اس کو بتاتے جائیں گے, وہ آپ کو کیا کرتا جائے گا, آپ کو اس کے مطابق کرتا جائے گا. تو یہ ایک سٹیپ کا کام نہیں ہے. آپ کیا ہے اس ایک سٹیپ میں یہ نہیں ہوگا, بلکہ کیا کریں گے آپ اس کو کئی سٹیپس میں کرنا پڑے گا. اور کئی سٹیپ میں کیا ہے کہ آپ اس کو ایک ایک کر کے چیز بتائیں. پہلے ایک خاکہ لیں, پھر اس خاکے کو آپ ایکسپینڈ کرتے جائیں, ایکسپینڈ کرتے کرتے آپ اس کو اپنی اس موضوع پر لے آئیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنے موضوع کے متعلق باتیں کر لی. آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے؟ یہ ایک ویب سائٹ ہے smallseotools.com, smallseotools.com. اس میں دیکھیں پلیجرزم چیکر بھی ہے, آرٹیکل ری رائٹر بھی ہے, فری گرامر چیکر بھی ہے, ورڈ کاؤنٹر بھی ہے, اسپیل چیکر بھی ہے, پیرافریزنگ ٹول بھی ہے, اپر کیس لوور کیس, ورڈ کمبائنر, امیج ٹو ٹیکسٹ, کوئی امیج ہو اس میں سے ٹیکسٹ نکالنا ہو, ٹیکسٹ ٹو امیج, ٹرانسلیٹ انگلش. یہ سارے دیکھیں, یہ سارے ٹولز ہیں اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ 2,000 الفاظ کا آپ کو کام کر کے دیتا ہے, تو آپ ٹکڑے کی شکل ٹکڑے کر کے اپنے آرٹیکل کو وہ اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں, یا تھیسس کو. اسمال SEO ٹولز, ٹھیک ہے نا. اس میں آپ اردو بھی چیک کر کے دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ اردو بھی کر کے دے گا آپ کو. دوسرا یہ کہ یہ جو ہے یہ ٹیکسٹ کے اوپر آپ کو کام کر کے دیتا ہے, آڈیو ویڈیو اور امیجز پر آپ کو کام کر کے نہیں دیتا. اس کے لیے الگ AI ٹولز ہیں, ٹھیک ہے نا. جیسے مڈ جرنی کے نام سے ایک ہے, تو وہ آپ کو تصویروں کے حوالے سے کر کے دیتا ہے. پکٹری کے نام سے وہ آپ کو ویڈیوز بنا کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, pictory.ai. اسی طرح اس کے علاوہ یہ میں آپ کو یہاں لکھ کے دے دیتا ہوں, چیٹ جی پی کی طرح ایسی بہت ساری ویب سائٹ ہیں. آپ جب آپ یہ یوٹیوب کے شارٹس اور ریلز میں آپ دیکھیں کہ وہاں آپ کو بہت سارے اس قسم کے چھوٹے چھوٹے شارٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کے اوپر. بالکل انہوں نے پوچھا ہے کہ کویسچنائر بنا کے دے دے گا, بالکل بنا کے دے گا. آپ اس کو کہیں کہ میرا یہ موضوع ہے, آپ اس پر مجھے کویسچنز بنا کے دے دیں, بالکل بنا کے دے گا آپ کو. اچھا, میں نے یہاں پر یہ چیز نکالی تھی, دیکھیں یہ ایک حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, مشہور حدیث ہے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے آپ اس حدیث کے اوپر اعراب ڈال کے دیں, پلس آپ مجھے یہ کریں کہ آپ اس حدیث کا ریفرنس مجھے دیں. تو دیکھیں اس نے مجھے اس کا ریفرنس دیا باقاعدہ, ایک بخاری میں سے دیے, ایک امام نووی کی کتاب میں سے دیا. اچھا, میں نے اس سے پوچھا کہ تشریح الابدان کی مختلف تعریفات تحقیقی انداز میں کریں اور ساتھ میں ریسرچ ریفرنس بھی دیں. تو یہ دیکھیں اس نے کیا کہا, عربی میں اس نے یہ مجھے اس کی تعریف کر کے دی, ساتھ میں اس نے ریفرنسز وغیرہ ڈھونڈ کے دے دیے. پھر میں نے کہا مور ریفرنسز اینڈ آلسو ان انگلش سورسز, تو اس نے مزید کچھ ریفرنسز دیے, ساتھ میں انگلش بکس میں سے بھی اس کے ریفرنس دیے. پھر میں نے کہا ڈیفینیشنز ان انگلش, تو اس نے انگلش میں اس کی ڈیفینیشن کر کے دے دی. اگر آپ ایک ہی موضوع پہ چل رہے ہیں اور اسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ نے نیا چیٹ نہیں کھولا ہوا, تو آپ کو پوری بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں میں نے ڈیفینیشن ان انگلش لکھا ہے, اس کے ساتھ کچھ بھی آگے نہیں لکھا, تو یہ سمجھ گیا کہ میں بات کیا کر رہا ہوں, پیچھے جو بات چل رہی ہے اسی بات کے متعلق میں اس سے کہہ رہا ہوں. تو اس نے کیا کیا, اسی چیز کی ڈیفینیشن مجھے کر کے دے دی. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک چیٹ کے اندر اگر آپ بات کر رہے ہیں تو پوری بات لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر پھر نہیں سمجھ پاتا تو آپ اس کو پوری بات کر دیں, یا آپ اس کو کہیں کہ نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا تھا, یہ کہنا چاہ رہا تھا. جیسے کہ آپ عام انسان سے باتیں کرتے ہیں, بالکل آپ اس کے ساتھ اسی طرح باتیں کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اس کو کہا کہ آلسو ایلیبریٹ فزیولوجی اینڈ ڈفرینس اینڈ ریلیشن بٹوین اناٹمی اینڈ فزیولوجی ود ریسرچ ریفرنسز. تو اس نے کیا کیا, فزیولوجی اور اناٹمی کی تفصیل اور اس کے درمیان فرق, اور اس نے کیا کیا, وہ کتابوں کے نام بھی مجھے بتا دیے. یہ میں میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں اسلامیات, تو یہ دیکھیں یہ کتابیں ہمارے وہاں بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں. گائٹن کی اکثر یہ بک وہ پڑھتے ہیں, تو دیکھیں انہوں نے گائٹن کی بک سے بھی ریفرنس دیا ہے. کبھی کبھی یہ پیج ریفرنس بھی دیتا ہے, کبھی کبھی پیج ریفرنس نہیں دیتا, آپ کو بک کا ریفرنس دے دیتا ہے. پھر میں نے اس کو کہا اف اینی بکس ان اردو
please recommend also definition in Urdu and its reference. ठीक है, मैंने उससे कहा कि अगर उर्दू में कोई किताबें हैं तो वो जो उसकी डेफिनेशन है और रेफरेंस मुझे आप दे दें। तो ये देखें, उसने कहा कि ये है, और ये देखें फिजियोलॉजी मोहम्मद शकील मकतबा दानिश्वरी लाहौर, उर्दू से उसने ये मुझे निकाल के दे दिया और इंग्लिश में भी उसने लिख के दे दिया। अच्छा, एक चीज और है जो मेरे जहन में नहीं थी इस वक्त, आ गई, वो ये कि देखें, आप जब रेफरेंस लिखते हैं तो इंग्लिश में आपको रेफरेंस लिखना पड़ता है अरबी रेफरेंस को। मसलन आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपको कहते हैं जी वो इसकी आप ट्रांसलेटरेशन भी करके दें। क्या करके दें? ट्रांसलेटरेशन। ट्रांसलेटरेशन इसको कहते हैं कि हम उसको यहाँ पर रोमन उर्दू भी बोलते हैं, रोमन अरबी, रोमन उर्दू, यानी कि वो चीज आपको इंग्लिश में लिख के दे लेकिन आपको क्या करे, आवाजें उसकी अरबी या उर्दू वाली हों। मसलन मैंने उसको कहा कि ये उर्दू का एक टेक्स्ट है, ठीक है, मैंने इससे कहा कि प्लीज ट्रांसलिटरेट, ट्रांसलेशन नहीं, ट्रांसलिटरेट इट। अब देखें इसने क्या करके दिया, ट्रांसलिटरेशन करके दे दी, यानी इंग्लिश रोमन में लिख के दे दिया मुझे। फिजियोलॉजी एक इल्म है जो हयातियात के मुतल्लिक होता है, ठीक है, ये देखें इसने इंग्लिश में। तो ये जो मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो इसमें अक्सर ये करता हूँ कि उर्दू का टेक्स्ट उठा के उसकी मैं पहले ट्रांसलिटरेशन करता हूँ, फिर एक सॉफ्टवेयर है जिसमें वो आवाज़ में उसको तब्दील करता है, तो वो तो उर्दू नहीं समझता, तो वो इस ट्रांसलिटरेशन से आवाज़ हिंदी में निकाल के, उर्दू उसमें नहीं है, हिंदी में निकाल के देता है। फिर वहाँ जहाँ पे अल्फाज सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर रहा होता, मैं अल्फाज की स्पेलिंग चेंज करके देखता हूँ, तो मैं उसको बना लेता हूँ और वो टेक्स्ट से आवाज़ में कन्वर्ट हो जाता है। बहरहाल ये एक अलग इजाफी चीज़ है। तो ये देखें, ये उर्दू में तो ट्रांसलिटरेशन हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपके रेफरेंस में अरबी की किताबें, अरबी की किताबों को मसलन देखें आप, यहाँ पर ये एक अरबी की किताब है, मैंने कहा ट्रांसलिटरेट इट, ट्रांसलिटरेट इट। ये आपको ज़रूरत पड़ती है कहाँ पर? मकाले में जब आप या आर्टिकल में लिखते हैं। तो ये देखें, अब मैंने इसको कहा कि विद फोनेटिक, ट्रांसलिटरेट इट विद अरेबिक फोनेटिक, ठीक है। इसमें आप देखिएगा, याद रखिएगा कि आपके जो अल्फाज होते हैं ना, ये आपको उसी के हिसाब से वो करके देता है। वैसे तो मैंने इसको यही अल्फाज अदा किए थे। सूरह फातिहा निकालते हैं, देखें उसको कैसे करके देते हैं। अच्छे, फिलहाल तो ये लिख के नहीं दे रहा, लेकिन बहरहाल आप इसको जब आप कहते हैं कि अरेबिक फोनेटिक या लैटिन स्टाइल में ट्रांसलिटरेशन करके दो, तो ये आपको, जैसे अल्हम्दु में ये जो यू है इसके ऊपर एक छोटा सा डैश बना होगा, इसी तरह ये ज़बर ज़ेर पेश की जो आवाज़ है बाकायदा, उनको ये उस स्टाइल में आपको लिख के देता है। अब ये एग्जैक्ट वर्ड ये क्यों नहीं ले रहा, बहरहाल कभी कभी ऐसा आपको मुश्किल पेश आती है बाज़ औक़ात कि आप इसको कहते हैं और ये नहीं कर पाता, ये बात को नहीं समझ पाता। तो अगर आप इसके ग्रुप्स वगैरह में जाएं और आप देखें तो अक्सर लोग यही शिकायत कर रहे होते हैं कि देखें ये तो मेरा तो उसने ये काम नहीं किया लेकिन दूसरे का किया होता है। तो कभी कभार ये आपको करके देता है, कभी कभार ये आपको काम करके नहीं भी देता, ये भी आप जहन में रखिएगा। अच्छा, एक और काम मैंने इससे लिया था, इसको मैंने कहा था कि कोई दुआ थी जो हमने इसको टाइप उसमें किया था, उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड से हमने टाइप किया था अरबी को। तो जब आप उसमें देखते हैं कि उसमें एरर होते हैं अमूमन, वो जब आप अरबी फॉन्ट में उसको जैसे ट्रेडिशनल फॉन्ट में उसको चेंज करते हैं तो उसमें एक एरर आ जाता है, उसमें हा और काफ और इस तरह के बाज़ हुरूफ हैं। तो आप उन हुरूफ को क्या करते हैं, वो हुरूफ चूंकि अरबी में नहीं होते तो एरर आ जाता है, वो टेक्स्ट थोड़ा कटा फटा सा आ जाता है।
تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو وہ ٹیکسٹ دے دیں اور آپ اس کو بولیں کہ چینج اٹ انٹو عربک یونیکوڈ، عربک یونیکوڈ فرام اردو یونیکوڈ، اردو یونیکوڈ سے اس کو عربک یونیکوڈ میں چینج کر دو. تو یہ کیا کرے گا، جہاں جہاں پر ہا، کاف یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں جو آپ نے اردو کی کی بورڈ سے ٹائپ کیے تھے ان کو یہ عربی کی بورڈ کے مطابق کر دے گا. یہ میں نے یہاں پہ ٹیکسٹ کر کے بھی دیکھا ہے. ٹو کنورٹ دا اردو یونیکوڈ ٹیکسٹ ٹو عربک یونیکوڈ وی نیڈ ٹو ریپلیس. اچھا اس کو میں نے کہا تھا چینج دس اردو یونیکوڈ ٹو عربک یونیکوڈ. یہ میں نے جو چیز لکھی تھی یہ لکھا تھا میں نے اس میں اردو کی بورڈ کے ذریعے لکھا تھا. ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ کے نام میں یہ ہا جو ہے اگر میں اس کو چینج کرتا تو یہ اس میں سے ہٹ جاتا اور کٹ پھٹ جاتا یہ جملہ نا. تو یہاں پر کیا میں نے اس کو کہا کہ اس کو چینج کرو اردو یونیکوڈ سے عربک یونیکوڈ میں. اردو یونیکوڈ کا الگ کوڈ ہے، عربک یونیکوڈ کا الگ کوڈ ہے. یونیکوڈ اس کو دیکھیں میں نے اس سے یہ ٹیبل بھی مانگا تھا، یہ میں نے اس سے کہا تھا یہ ٹیبل مجھے دے دو، اور یہ اس کی میں اسکرین آپ کو نظر آ رہا ہے نا آپ کو اسکرین، یہ حروف ہیں. اس نے کیا کیا کہ مجھے یہ پورا ٹیبل بنا کے دے دیا. اس کو میں نے کہا کہ مجھے یہ اردو کی یونیکوڈ اور عربی کی یونیکوڈ کی ٹیبل دکھا دو. تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو یا ہے یہ کیا ہے، ناٹ یوزڈ ان عربک. گاف ناٹ یوزڈ ان عربک. ٹھیک ہے، ناٹ یوزڈ ان عربک. اڑے یہ ہو گیا ڈال، اور یہ پے ناٹ یوزڈ ان عربک. تو اس کا کوڈ نہیں ہے. اب ایسا اچھا اسی طرح ہا جو ہے یہ دیکھیں، یہ ہا کا کوڈ دیکھیں اردو میں مختلف ہے، انگلش میں مختلف ہے. تو جب یہ ٹائپنگ کے دوران آپ نے اردو کی بورڈ سے اگر عربی ٹائپ کی ہوگی اور زبر زیر پیش ڈالے ہوں گے، تو جب آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر جہاں صرف عربی ٹیکسٹ چلتا ہے، مثلا مکتبہ شاملہ ہے آپ لوگوں نے یوز کیا ہوگا، مکتبہ شاملہ کے اندر جو ٹیکسٹ ہوتا ہے عربک ٹیکسٹ ہوتا ہے، وہ عربک یونیکوڈ میں ٹائپ ہوا ہوتا ہے. تو اگر مکتبہ شاملہ میں آپ کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں سے کاپی پیسٹ کرتے ہیں اس آیت کو یا اس ٹکڑے کو، اور وہ آپ نے اردو کی بورڈ میں ٹائپ کیا ہوگا، تو وہاں پہ جا کے ٹوٹ پھوٹ جائے گا وہ جملہ. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ یہ ایک فیسلٹی یہاں چیٹ جی پی ٹی سے یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے اردو کا، چاہے وہ ایک صفحے کی بات ہو یا کئی صفحے ہوں، آپ اس کو صفحہ کر کے یا دو تین پیراگراف کر کے آپ اس کو 2 پیراگراف کر کے آپ اس کو چینج کروا سکتے ہیں. اس طرح آپ کو وہ دقت نہیں کرنی پڑے گی کہ آپ کو ٹیکسٹ کے اندر جگہ جگہ جا کے ہاں بدلنا پڑ رہا ہے، عربی کے مطابق کاف بدلنا پڑ رہا ہے آپ کو، اور جو عربی کے حروف ہیں جو جن کے کوڈ مختلف ہیں اردو سے، وہ آپ کو بدلنے پڑتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ بڑی کارآمد چیز ہے. یہ آپ کو جب کبھی ٹیکسٹ کنورژن کی ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح ٹرانسلیٹریشن بھی اہم چیز ہے. جب آپ اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں، آپ نے آرٹیکل کے لیے ٹرانسلیٹریشن کراتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس کو انگلش ٹرانسلیٹریشن میں کرو، عربک فونیٹکس میں. آپ یہ کیجئے گا، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اس طرح کر کے دے گا. اس وقت مجھے اس نے کر کے نہیں دیا، لیکن یہ مجھے کر کے دے چکا ہے. یہ اس طرح اسی الفاظ کے ساتھ یہ مجھے کر کے دے چکا ہے. تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی یہ کام کر کے دیتا ہے، کبھی یہ نہیں کر کے دیتا ہے. کبھی آپ اس کو اگر آپ 2-3 دفعہ اس کو بولیں نہیں بھائی مجھے تو یہ نہیں چاہیے تھا، یہ چاہیے تھا، آپ نہیں مجھے اس طرح چاہیے، تو یہ آخر میں ٹھیک کر دیتا ہے. بعض اوقات اس چیز کو یہ ٹھیک کر دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کئی آپشنز ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپشن آپ کے سامنے لا کے دے رکھتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں نہیں مجھے یہ آپشن نہیں چاہیے، تو یہ دوسرے آپشن پہ جاتا ہے. آپ 2-3 دفعہ جب اس کو کہتے ہیں تو کیا کرتا ہے، یہ آپ اس کو اس آپشن پہ آخر لے آتا ہے جو آپشن آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو ہم بات کر رہے تھے ریفرنس کی. اچھا آپ اس کو کوئی ریفرنس دے دو اٹھا کے، مثلا میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھیں بک فرض کر لیں کہ معارف القرآن، آتھر مفتی محمد شفیع، ایسے ہی ہے. اچھا فرض کر لیں کہ میں نے لکھ دیا کہ پبلشر جو ہے پبلشر اسلامک فاؤنڈیشن لاہور ہے. پیج نمبر میں نے اس کو کہا کہ 4 ہے. میں نے اس کو کہا رائٹ اٹ ان شکاگو مینول ریفرنس سٹائل. ٹھیک ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ سر ہم ایک ایک کر کے اس کو شکاگو مینول میں کریں گے یا اگر آپ ایک ساتھ کاپی کر کے دے دیں، 8-10 کاپی کر کے دے دیں ساتھ، پھر لکھ دیں نیچے رائٹ اٹ ان شکاگو مینول، رائٹ اٹ ان ایم ایل اے وغیرہ وغیرہ، اے پی اے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو اے پی اے کا، ایم ایل اے کا، شکاگو مینول، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ اس کو پتہ ہیں. آپ اس کو صرف کیا کریں، آپ اس کو لسٹ دے دیں، لسٹ دے کے آپ اس کو بولیں یہ چینج کر دیں. اچھا اسی طرح آپ سارٹنگ اور الف بائی ترتیب میں بھی اسی طرح اینڈ اسی کا ذکر کر رہا ہوں میں بھی. اگر آپ نے الف بائی ترتیب کرنی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وہ لسٹ اس کو دینی ہے اور آپ نے اس کو بولنا ہے اسینڈنگ آرڈر یا ڈسینڈنگ آرڈر. اسینڈنگ میں الف سے یا اور ڈسینڈنگ میں یا سے
الف میں یہ آپ کو الف بائی ترتیب کر کے دے دے گا. ٹرائی کر کے دیکھیں اس کو. تو یہ الف بائی ترتیب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اعلام کے حوالے سے اگرچہ اس کا کام اتنا مجھے تو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بہتر کر سکتا ہے, لیکن بہرحال چونکہ اس کے پاس انفارمیشن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے آپ نے ایک صحابی کے بارے میں پوچھا ہے کہ یہ ایک صحابی کا نام میں نے دیا ان کو, میں نے کہا ایک شارٹ انٹروڈکشن مجھے دے دیں آپ ان کا. پھر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مجھے بکس کے ریفرنس دے دیں جس میں سے آپ نے اس کو لیے, لیکن آپ اس کے ریفرنس پہ بہت زیادہ تکیہ بھی نہیں کیجیے گا. آپ اس کو ایک دفعہ کراس چیک کیجیے گا آگے پیچھے ادھر ادھر, لیکن یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کو ایک قسم کا سٹارٹ کرتا ہے, آپ کی گاڑی کو دھکا لگا کے کسی کام کے قابل بنا دیتا ہے. آگے کچھ نہ کچھ کام آپ نے خود بھی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ آپ سب کچھ اسی پہ چھوڑ دیں. اگرچہ یہ بہت سا کام آپ کو کر کے دیتا ہے, لیکن کوئی تھوڑی بہت نقص آپ کو خود بھی برابر کرنی پڑتی ہے اس کی, ٹھیک ہے. یہ پھر آپ لوگ پریکٹس کیجیے گا. یہ جو باتیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں آپ ان کو پریکٹس کیجیے گا. آپ کوئی بھی موضوع دیکھ کے آپ اس سے خلاصہ بھی لکھوا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ موضوع دیکھ لیں, آپ اس کو کہہ دیں کہ جی مجھے اس کا خلاصہ لکھ کے دے دیں, تو یہ آپ کو خلاصہ بھی لکھ کے دے دے گا. کوئی موضوع آپ اس کو لکھ دیں اور آپ اس کو کہیں کہ جی یہ جو موضوع ہے اس پر مجھے مطلب اس کو نکات میں بدل دیں, تو یہ آپ کو نکات میں اس کو لکھ کے دے دے گا, پوائنٹس میں لکھ کے دے دے گا. آپ اس کو کہیں جی مجھے بہتر انداز میں لکھ کے دیں, تو یہ بہتر انداز میں لکھ دے. آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلش کے جملے استعمال کریں, آپ اردو میں بھی اس کو بول سکتے ہیں. اردو میں بھی یہ آپ کی بات کو سمجھے گا. آپ اردو میں بول کے اس سے انگریزی کام بھی کروا سکتے ہیں, اور انگریزی میں بول کے آپ اس سے اردو کام بھی کروا سکتے ہیں. کوئی سوال جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہو مزید, کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو آپ لوگ مجھے اپنے یہاں الگ بھی میسج کر سکتے ہیں اور گروپ میں بھی میسج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس کلاس میں جو چھوٹی موٹی اس کی کمی ہے یا جو آپ کی ضرورتیں ہیں ہم اس کو انشاءاللہ پورا کر دیں گے, کیونکہ آپ کافی دیر ہو چکی ہے. آپ لوگوں میں سے بعض لوگوں کو شاید جانا ہو. اچھا سر, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سر آپ کو جو سوالات دے رہے تھے یہ سوال باکس میں, اس میں سارے ورڈز آپ بڑے دے رہے تھے انگلش کے, تو کیوں اگر اس میں نہیں چھوٹے ورڈ دیے یہ جائے تو ویسے یہ غلطی سے کیپس لاک ہوا ہے, ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. آپ بڑے چھوٹے کچھ بھی کر کے دے سکتے ہیں. آپ کی اسپیلنگ غلط بھی ہو تو یہ سمجھ جائے گا آپ کی بات کو. اچھا سر, دوسری بات یہ پوچھنی تھی, یہ تو ہم نے انگلش کے حوالے سے یا اردو کے حوالے سے, عربی کے حوالے سے ان کا عربی بھی کر نتیجہ سکتے ہیں کیسا ہے؟ سیم. آپ عربی جس طرح آپ اردو میں ہم نے کیا ہے, آپ عربی میں اس سے پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ کو عربی میں جواب دے گا. باقاعدہ آپ کے ساتھ عربی میں کنورسیشن کرے گا, آپ سے بات چیت بھی عربی میں کرے گا. بلکہ عربی اس کی اردو اچھا سے سر, اچھی ہے. عربی اس کی اردو سے اچھا اچھی یعنی ہے. اس کا عربی میں ریفرنسز بھی یہ اچھے بنا کے دیتا ہے. آپ تو ماشاءاللہ آپ لوگ تو زیادہ تر علماء کرام ہیں, آپ لوگ انشاءاللہ عربی میں آپ کی یہ بہت کام آ سکتا ہے. اچھا سر, یہ مثلا ہم نے تو اس کے فوائد بھی دیکھ لیے, تو لیکن ظاہر بات اس کے کچھ نقصانات بھی ہوں گے. جی مثلا اگر نقصانات بھی ہیں بالکل. بنا بنایا یعنی مثلا لے رہے, تو اس کے لیے ایچ ای سی نے کوئی اس طرح تدارک کر رکھا ہوا ہے ایچ ای مستقبل سی میں والے اس پہ غور کرنے کر کا رہے ہیں, ارادہ ہے اور یا نہیں؟ ایسے ٹولز نکل آئے ہیں جو اے آئی کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اے آئی کے بنائی ہوئی چیز, اے آئی یہی ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اے آئی کی چیز کو اچھا ڈیٹیکٹ سر, کرتے ہیں. آپ اس کو کوئل بورڈ میں یا تو آپ اس کو خود سے ریفریش بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو بول کے ریفریش بھی کروا سکتے ہیں ایک چیز کو, لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ریفریش کہیں اور سے کروائیں, مثلا کوئل بورڈ کے نام سے یا اسمارٹ ایس ای او ٹولز کے نام سے میں نے آپ کو ایک بتایا. آپ اس کے اندر ریفریش کا آپشن ہے, دیکھیں یہاں پر ریفریش پیرافریزنگ ٹول, ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آ کے آپ تو اپنی سر کیا بات اس کو پر ریپلیس کرنے کے بعد پھر یہ نہیں ڈیٹیکٹ ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ یعنی نہیں ڈیٹیکٹ ہوگا. آپ دیکھیں یہ پلیجرزم چیکر ہے نا, یہ اس میں پلیجرزم چیک کر سکتے ہیں یہاں پر, لیکن یہ پلیجرزم اچھا چیک کرے گا. اے آئی ڈیٹیکٹ ٹول کے حوالے سے مجھے ابھی ویب سائٹ یاد نہیں ہے, لیکن 3-4 ویب سائٹ ایسی ہیں جو آپ کو اے آئی کا ٹیکسٹ ڈیٹیکٹ کر کے دیتی ہیں. اے آئی کا وہ میں اچھا آپ کو یہ گروپ میں اس کو شیئر کر دوں گا, وہ معلوم کر کے آپ کو اس گروپ میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کون سی ویب سائٹس ہیں. اچھا سر, یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس چیٹ جی پی ٹی کے مقابلے میں گوگل والوں نے جو اپنا اے آئی سسٹم نکالا ہے, تو اس کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ یعنی وہ بھی اسی طرح کا سارا کام کر سکتا ہے ہاں یا اس یہ میں اس سے دیکھیں بہتر بینگ والوں کا, مائکروسافٹ والوں کا ہے بینگ, یا جو ان کا جو مائکروسافٹ ایج کے نام سے جو ان کا جیسے کروم ہے, تو اسی طرح ان کا مائکروسافٹ ایج کے نام سے ابھی کچھ عرصے میں انشاءاللہ وہ وہاں اس میں اس سے بہت بہتر چیزیں آ رہی ہیں.
اسی طرح گوگل کا اپنا ایک ہے بارڈ کے نام سے, ابھی تک تو سامنے نہیں آیا, میں نے تو اس کو بہت ڈھونڈا ہے لیکن مجھے نہیں ملا. بارڈ کے نام سے ایک ہے, اگر وہ عام لوگوں کے لیے فراہم کر دیں تو وہ ان کے اس اے آئی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی میدان میں اترے ہیں. تو یہ صرف چیٹ جی پی ٹی کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ہے, بلکہ اس سے بہت سارے اور بھی الگ سے پلیٹ فارم ہیں. لیکن اس وقت جو ہے سب سے آسان اور فری اور سمجھ لیں کہ زیادہ ٹیکسٹ کا پرووائڈ کرنے والا اور زیادہ بہتر انداز میں کرنے والا یہی ہمیں ملا ہے. لہٰذا ہم فی الحال تو ہم اپنے کام کو کہیں نہ کہیں سے سٹارٹ کریں, تو اس لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا سیکھنے کے لیے. آپ پھر یہی چیزیں آپ دوسرے سافٹ ویئر کے ذریعے بھی سیکھ سکتے ہیں. اب خلاصہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا سیکھا ہے. ہم نے جو ہے وہ سیکھا کہ ٹائٹل وغیرہ کا آئیڈیا کیسے لیا جائے, اپنی بات کو ہیڈنگز میں اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ اس کو ٹیکسٹ دے دیں, وہ آپ کو ہیڈنگز میں اور کنٹینٹس میں چینج کر کے دے دے گا. آپ کوئی جملہ کوئی پیراگراف اس کو کریکٹ کرنے کو بولیں یا کوئی صفحہ کریکٹ کرنے کو بولیں, یہ آپ کی کریکشن کر دے گا, ریفریز کر دے گا آپ کے لیے, ٹرانسلیشن کر لے گا, ٹرانسلیٹریشن کر لے گا, ٹھیک ہے نا, آپ کی بات کی سمری کر لے گا, آپ جو بھی اس کو کہتے ہیں اس کی سمری کر دے گا, ٹھیک ہے. آپ کو ایبسٹریکٹ بنا کے دے دے گا. ایبسٹریکٹ کے علاوہ آپ اس سے ریفرنسز وغیرہ بنوا سکتے ہیں. آپ اس کو بول دیں شکاگو مینول میں کر دیں, ایم ایل اے کر دیں, اے پی اے کر دیں, یہ وہ آپ کو کر کے دے دے گا, ٹھیک ہے نا. ریفرنس کو آپ کو مزید بہتر کر کے دے سکتا ہے, یعنی کہ آپ کو لکھ کے دے گا, ٹرانسلیٹریشن میں لکھ کے دے گا. اچھا, اردو سے عربک, عربک سے اردو یونیکوڈ میں چینج کر کے دے سکتا ہے. اچھا, آپ اس کو وہ بھی کر سکتے ہیں, اپنے ٹیکسٹ کو الف بائی ترتیب میں بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو دے دیں, وہ الف بائی ترتیب میں کر کے دے دے گا. آپ ہجری سے گریگورین اور گریگورین سے ہجری, یہ جو عام ڈیٹ ہے اس کو گریگورین بولتے ہیں. آپ فرض کر لیں لکھ دیں 1430 ہجری ٹو گریگورین کیلنڈر, تو یہ آپ کو کیا کرے گا, اس تاریخ کو آپ کو عیسوی تاریخ کے مطابق کر کے دے دے گا. تو یہ اکثر ہمیں ضرورت ہوتی ہے, تو وہ جو آپ نے وہاں پہ انٹر کرنی ہو وہ آپ یہاں سے چینج کروا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے جو اپنے موضوع ہے اس کے الفاظ کی تعداد اس سے لکھوا سکتے ہیں کہ اس میں کتنے الفاظ کی تعداد ہے. آپ اس سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس مثلاً آپ نے ایک کلید بنانی ہے یا آپ نے ایک ڈکشنری بنانی ہے, اس میں الف سے لے کر یہ تک آپ نے الفاظ کی جمع کرنے ہیں کسی کتاب کے. مثلاً ہم نے ایک ابھی پچھلے دنوں میرے ایک دوست ہیں, ان کو میں نے ایک کلید بنا کے دی تھی, ان کے مطلب ہیلپ کی تھی میں نے, تو مائکروسافٹ ایکسل میں بنائی تھی, لیکن یہ بھی آپ کو وہی کام کر کے دے گا کہ آپ اس کو وہ دیں, آپ اس کو صفحہ دیں, اس میں سے وہ آپ کو الفاظ الف کے الگ کر کے دے دے گا, با کے الگ کر کے دے دے گا, سا کے, تا کے, سب کیا الگ الگ کر کے دے دے گا. آپ اس کو الف بائی ترتیب میں بھی کر سکتے ہیں, اور پھر آپ اس کی جو ہے نا وہ کلید بنا سکتے ہیں, ڈکشنری بنا سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنے جملوں کو کے درمیان کوما یا ڈاٹ یا اس طرح کی کوئی چیز اور آپ اس کو کہیں کہ اس کو لائنوں میں بدل دیں یا لائنوں کو ملا کر ایک پیراگراف کر دیں, تو یہ آپ کو وہ بھی کر کے دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں, آپ خود بھی ان کو آپ کے ذہن میں کوئی کام آئے, آپ کہیں کہ یہ مجھے یہ کر کے دے دیں, تو آپ کو وہ کر کے دے گا. آپ دیکھیں اس نے ڈیٹ کو چینج کیا ہے گریگورین کیلنڈر میں 2009 یا 2010 جو ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیٹ اس کی ہو سکتی ہے. یہ تو اس نے پوری اتنی کہانی اس کے ساتھ لکھ کے دی. آپ اگر اس کو لسٹ دے دیں اور آپ اس کو صرف لکھ دیں کہ اونلی کرسپونڈنٹ ڈیٹ, تو آپ وہ اس کو پھر اس جو آپ کو یعنی کہ اکارڈنگ ٹو ڈیٹ آپ کو لسٹ اونلی لسٹ آپ کہہ دیں, تو یہ آپ کو یہ اتنی لسٹ کہانی نہیں لکھ کے دے گا. جیسے آپ اس کو بولیں گے ویسے ہی آپ کو کر کے دے گا, لیکن آپ کو اس کو بتانا پڑے گا. اب میں اگر اس کے ساتھ لکھ دیتا کہ اونلی ہجری ٹو گریگورین کیلنڈر, ڈو ناٹ ایکسپلین اٹ ان ڈیٹیل, تو وہ پھر ایکسپلین نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہاں پر اینڈ کریں یا کچھ اور بھی آپ لوگوں کو پوچھنا ہے, میں مزید ٹائم آپ لوگوں کو دوں. سر یہ جو آپ نے پلیجرزم وغیرہ یا اے آئی کو ریموو کرنے کے لیے کچھ بتائے ہیں, تو ان میں بھی ہمیں باقاعدہ پہلے اپنا اکاؤنٹ بنانا پڑے گا, لاگ ان. نہیں, یہ میرے خیال ہے یہ اسمال ایس ای او ٹول میں تو آپ کو اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں اگرچہ لاگ ان کا آپشن دیا ہوا ہے, لیکن اکاؤنٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر مانگے تو بنا دیں, کوئی فری ٹولز ہوتے ہیں, اگر اکاؤنٹ آپ سے مانگے تو آپ بنا دیں. سب سے اچھا یہ ٹولز ہے, یہ اسمال ایس ای او ٹولز, یہ جتنے بھی ہے یوٹیوب والے ہیں یا یہ جو گوگل ایڈسینس والے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنا آرٹیکلز وغیرہ لکھتے ہیں,
وہ لوگ اسی کے ذریعے اس کو اکثر پلیجرزم چیک کر کے اور اس کی ریفریزنگ کر کے پھر آپ اپنے ٹیکسٹ کو اپنے مواد کو انٹرنیٹ پہ شیئر کرتے ہیں تاکہ گوگل اس کو پلیجرزم کی وجہ سے بلاک نہ کرے، کیونکہ وہ اس پہ پیسے کماتے ہیں۔ تو گوگل کا یہ اصول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ پلیجرزم اس کا چیک کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایسے آرٹیکل لکھے ہوں جو کسی کی چوری کی ہوئے ہوں تو پھر وہ اس کو مطلب اس پر آپ کو ارننگ نہیں دیتا، وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ جو آپ کا مٹیریل ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ پلیجرزم کے اس میں آتا ہے۔ سر ایک بات یہ بھی مشورہ ہے کہ اگر اس حوالے سے کوئی یہ جو جس چیزوں کو آگے طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو یہ کافی نئے ہمارے لیے، اس پر ایک ایڈوانس کلاس بھی رکھا جائے تو وہ بھی اگر ہو تو بہتر ابھی رہے گا دیکھیں کہ ہم اس میں کوڈنگ کے حوالے سے ایک الگ چیز ہے، جیسے اب ورڈ کے اندر میکرو بنانا ہوگا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں نا، وہ میں نے ٹچ نہیں کی ہیں ابھی۔ مثلا آپ فرض کر لو اپنے مقالے کے لیے آپ اس کو کہیں کہ ایک میکرو مجھے بنا کے دے دو جو میرے پیراگراف کو اقتباس کو اس شکل میں کر دیں، اس کو اس فونٹ میں کر دیں، اس سائز میں کر دیں اور دونوں طرف سے مارجن اتنا کر دیں۔ تو پھر آپ وہ میکرو کا جب آپ صرف شارٹ کٹ کی یا اس کو میکرو کے اوپر آپ رن کریں گے تو کیا ہوگا، جو ٹیکسٹ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوگا وہ آپ کو خود بخود کیا کر دے گا، اس کے مطابق کر کے دے دے گا۔ تو اس طرح کی بہت سارے کمانڈز ہیں، آپ ایکسل میں، ورڈ میں اور جگہوں پر اور سافٹ ویئرس کے اندر یہ ایپس بنا کے دیتا ہے آپ کو، یہ آپ کو کوڈنگ کر کے دیتا ہے، یہ آپ کو پائتھن میں اور کیا کہتے ہیں HTML میں، جاوا میں اور سی لینگویج میں اور کسی بھی لینگویج میں آپ ایون کہ میں نے ایک اپنے شروع میں ایک لینگویج پڑھی تھی جو آج کل استعمال میں نہیں ہے، پیسکل۔ میں نے ان دنوں پروگرامنگ جو پڑھی تھی تو جب میں نے اس کو کوڈنگ کا بولا تو اس نے مجھے پیسکل میں بھی کوڈنگ بنا کے دے دی، حالانکہ وہ انجینئرز وغیرہ اس کو یوز کرتے ہیں، عام سی لینگویج نہیں ہے، لیکن اس نے مجھے اس میں بھی کوڈنگ بنا کے دی۔ تو یہ کوڈنگ، یہ ایپ وغیرہ بھی آپ نے کوئی کوڈنگ کی ہو، پروگرامنگ کی ہو، آپ اس کو دے دیں، یہ آپ کی غلطیاں بھی نکال لیتا ہے۔ تو زبردست چیز ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی بڑی کوئی سائنس نہیں ہے، آپ کو صرف کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی چیز اس میں انٹر کرنی ہے اور آپ نے اس کو بولنا ہے یوں کر دو، اس کے ساتھ آپ کو ٹائٹل آئیڈیاز چاہیے تو جملہ لکھ دیں، بس یہ ٹائٹل آئیڈیا مجھے یہ چاہیے۔ آپ کا جو اصل چیز ہے وہ پرومپٹ ہے، یعنی آپ کا سوال کرنے کا انداز کتنا وہ ہے۔ آپ اس کو ابھی لکھیں کہ آپ مجھے ایک لطیفہ لکھ کے دے دو فلاں فلاں موضوع پہ، تو وہ لطیفہ لکھ کے دے دے گا۔ آپ اس کو بول دیں کہ مجھے بچوں کے سٹوریز لکھ کے دے دیں تو سٹوری لکھ کے دے دے گا۔ آپ لکھ دیں ناول لکھ کے دے دیں تو ناول لکھ کے دے دے گا۔ آپ کو ڈرامہ لکھنے کا بول دیں تو یہ ڈرامہ لکھ کے دے دے گا۔ آپ اس کو تھوڑا سا پلاٹ بتائیں، یہ پوری چیز آپ کو لکھ کے دے دے گا۔ آپ اس کو ایک موضوع کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اس کو سمجھائیں کہ میرے موضوع میں یہ چیزیں آنی چاہیے اور مجھے وہ موضوع بنا کے دے دو، وہ آپ کو پورا موضوع بنا کے دے دے گا۔ امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو آپ لوگوں نے حاصل کیا ہوگا۔ آپ کے کیا تاثرات ہیں، کچھ آپ لوگوں کو نیا ملا ہے یا عام سی باتیں تھیں؟ نہیں سر، کافی ساری چیزیں جو ہے بالکل نہیں ملی ہمیں، ہم نے استعمال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن کوئی خاص آئیڈیا سامنے نہیں تھے، اس وجہ سے نہیں ہو پایا تھا۔ سر یہ ایک سوال تھا میرا کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ کوئی عبارت ہو وہ یہاں پر آپ رکھ دے تو آپ کو ترجمہ کر کے رکھ سکتے ہیں۔ مثلا اگر انگلش کی کتاب ہے وہ ہم ریڈ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ عبارت کی، تو وہ پورا پیج اس میں کنورٹ کر کے اس کا اردو ترجمہ کروا سکتے ہیں؟ بالکل کرا سکتے ہیں، بالکل۔ آپ اس کو کہہ دیں ٹرانسلیٹڈ کر دے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ اردو گوگل کا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کس طرح وہ گوگل سے ترجمہ کرنا ہے، گوگل کا ترجمہ اس سے زیادہ اچھا ہے، آپ اس کو گوگل میں ترجمہ کر لیں۔ آپ اس کو پھر بول دیں کہ اس کو بہتر الفاظ میں لکھ دیں، یہ آپ کو مزید بہتر الفاظ میں لکھ کے دے دے گا۔ آپ ایک پیج سکین کریں، پیج سکین کرنے کے بعد میں نے آپ کو اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کرنے کا طریقہ بتایا کہ آپ اس کو گوگل کیپ کے ذریعے ٹیکسٹ میں کنورٹ کریں، وہ ٹیکسٹ اس میں ڈال دیں۔ اب سکین میں کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی الفاظ ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، یہ اس کو کریکشن کر کے اسپیلنگ ٹھیک کر کے آپ کو پوری چیز صحیح کر کے دے دے گا۔ اگر آپ اس کو ایک کتاب سے کوئی اقتباس لے لیں اور آپ اس کو وہ سکین کر کے آپ اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کریں، پھر اس میں کاپی کر کے اس کو بولیں مجھے ذرا اس کو بہتر الفاظ میں اور دیگر مطلب الگ الفاظ میں لکھ کے دے دیں، ریفریش کر دیں، تو یہ آپ کو ریفریش کر کے دے دے گا۔ تو آپ اپنے آرٹیکل کے دوران مختلف کتابوں سے چیزیں لے کر اس کو سکین کر کے اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر کے یہاں شفٹ کر کے اور پھر اس شفٹ کیے ہوئے ٹیکسٹ کو آپ ریفریش کر کے آپ اپنے آرٹیکل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئیڈیاز مختلف کتابوں سے لے کر اور ان سے ٹیکسٹ لے کر آپ اس کو بہتر انداز میں اپنے آرٹیکل کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ سر اصل میں آپ نے جو بتایا کیپ اے نوٹ کے ذریعے سے یا گروپ اے ورلڈ کے ذریعے سے آنا پڑے گا، اس میں اس کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ مثلا میں بک میں موبائل کے ذریعے سے یہ دیکھیں آپ نے یہاں پہ لاگ ان کیا ہوا ہے، یہ آپ کا لاگ ان ہونا چاہیے، پھر یہاں پر یہ آپ کے ڈاٹ آئیں گے، اس ڈاٹ میں آپ نیچے آ کے کیپ دیکھیں، کیپ اس کا ایکسٹینشن بھی انسٹال ہوتا ہے، میں نے ایکسٹینشن بھی انسٹال کیا لیکن ایکسٹینشن اس کا اتنا اچھا پاورفل نہیں ہے۔ اچھا آپ دیکھیں یہاں پر ٹیک اے نوٹ میں، یہاں دیکھیں یہاں پہ ٹیک اے نوٹ میں کیا کریں، آپ نے جو پیج سکین کیا ہوا ہے نا وہ یہاں پر پیسٹ کر دیں یہاں یا اپلوڈ کر دیں۔
ایڈ امیج، یہاں سے ایڈ امیج کریں، کوئی سا بھی ایک امیج یہاں سے آپ اٹھائیں، اس میں ڈال دیں. فرض کر لیں کہ یہ ایک امیج میں نے نہیں، یہ امیج ڈالا ہے میں نے، یہ میرے فوڈ کے چینل کی چیزیں ہیں. اس پہ آپ کو اب یہ دیکھیں. اچھا یہ میں نے اس کو کیا کہا، اس کو کیا کرو گریپ ٹیکسٹ. یہ دیکھیں ٹیکسٹ نکال دیا اس نے ود ان سیکنڈ، ملی سیکنڈ، سیکنڈ بھی نہیں ملی سیکنڈ میں آپ کو نکال کے دے دیا. ہو گیا نہیں؟ اسی طرح آپ کسی بھی کتاب کا صفحہ سکین کریں، گوگل کیپ میں اس کو اپلوڈ کریں، اس کو بولیں گریپ ٹیکسٹ، یہاں پہ آ کے گریپ ٹیکسٹ کریں. وہ گریپ ٹیکسٹ لا کے آپ یہاں پہ ڈالیں اور اس کو بولیں کہ مجھے یہ ریفریش کر کے دے دیں. وہی آپ نے جو کتاب سے مواد لیا ہوگا وہ آپ کو اچھے الفاظ میں لکھ کے دے دے گا. اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کا وقت بچے گا. بہت سی عام سی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو اچھے الفاظ میں لکھنا چاہتے ہیں، آپ ایک اچھے مصنف کی طرح لکھنا چاہتے ہیں، آپ آئیڈیاز لیں لوگوں سے اور وہ اس کو کاپی کریں، اپنے الفاظ میں اس کو کنورٹ کریں یہاں پر اور ریفریش سر کریں یہاں اس پر کو. آ پھر کر کیا لکھیں گے ٹیکسٹ کو کاپی کرنے کے بعد؟ آپ اس کو بولتے ہیں ریفریش کر دیں، ری رائٹ لکھ دیں یا ریفریز لکھ دیں، یا آپ اس کو کہتے ہیں کہ رائٹ اٹ ان بیٹر فارمیٹ، امپروو اٹ وغیرہ وغیرہ. اس قسم ری کے بہت رائٹ سارے یا الفاظ ہیں. آپ آپ اردو میں بھی اس کو لکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کو بہتر انداز میں لکھیں، وہ آپ کو لکھ کے دے گا. یا آپ اس کو کہہ دیں کہ دیگر الفاظ میں لکھ کے دے دیں، یا آپ اس کو کہہ دیں کہ ذرا اس کو وضاحت کے ساتھ لکھ دیں، یا اس کو اختصار کے ساتھ لکھ دیں، یا اس کا خلاصہ لکھ دیں. جو آپ اس کو بولیں گے یہ وہ اسی طرح کر کے آپ کو دے دے گا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے یہ گوگل کیپ جو ہے نا، اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک توپ چیز ہے. یہ آپ نے اس کو بس کوئی سے بھی آپ اپنے ہاتھ کی لکھائی بھی نا، اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا ہوا ہے وہ بھی اس میں ڈالیں گے تو وہ بھی اس کو ٹیکسٹ میں کنورٹ کر دے گا. کہیں آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا پڑا ہو، کہیں کسی نے لکھا ہو اور وہ آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے. یہ دیکھیں یہ تو بہت رائٹنگ بہت خراب تھی. یہ کسی نے گروپ میں، اسلامک گروپ میں شیئر کیا تھا، میں نے ایسے ہی اٹھا کے اس میں ذرا اس کو کیا تو دیکھیں اس نے اس میں سے یہ ٹیکسٹ اس رائٹنگ میں سے نکالا ہے ٹیکسٹ. اور کچھ آپ لوگوں کے ذہن میں؟ سر یہ سرٹیفکیٹ کے حوالے سے آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ وہاں سرٹیفکیٹ کے پہ حوالے اپنے سے میں پورا نے آپ کو یہاں پہ ایک وہ دیا ہے لنک، میں دوبارہ آپ کو وہ شیئر کر دیتا ہوں. اچھا آپ فیس بک کا گروپ لازمی جوائن کریں. فیس بک کے گروپ میں وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح کے پرومپٹس مختلف جو آئیں گے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا. کوڈنگ کے حوالے سے، میکروز کے حوالے سے، جو ورڈ میں میکروز بنتی ہیں اس کے حوالے سے چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. کلاس میں تو ساری چیزیں بتانا مشکل ہوتی ہیں، اور پھر یہ کہ آپ لوگوں کا جو لیول ہے سیکھنے کا، چونکہ ظاہر ہے آپ لوگ کمپیوٹر کی فیلڈ سے نہیں تعلق رکھتے تو آپ لوگوں کو چونکہ مشکل ہوگی، اس لیے میں نے زیادہ اس کو ڈیپ میں ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. اگرچہ بعض لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل کریں، لیکن پھر یہ کہ میں نے تو سب کو لے کے چلنا ہے، اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ آسان الفاظ میں اور بالکل نارمل سی اس میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ کے کسی کی بھی جو ہے نا اس کو مشکل نہ ہو سمجھنے میں. یہ میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جی کچھ پی ڈی ایف فائلز ہوتی ہیں ہاں اردو جی. میں، ان کو ہم نے ورڈ میں پیسٹ کرنا ہے ادھر سے ٹیکسٹ. اچھا تو جب ہم ادھر سے کاپی کرتے ہیں، پیسٹ کرتے ہیں، تو وہ اردو کی بجائے کچھ اور ہی سمبلز آ جاتے ہیں. جی اردو کا اس کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے. تو اردو میں اگر وہ پی ڈی ایف ورڈ سے کنورٹ ہوئی ہے پی ڈی ایف میں تو وہ تو ورڈ میں ایز اٹ از کھل جائے گی. آپ اس کو بڑے آسانی سے ورڈ میں اوپن کر سکتے ہیں پی ڈی ایف کو اگر وہ ورڈ سے بنائی گئی ہے. لیکن اگر وہ سکین پیجز سے بنائی گئی ہے تو پھر مشکل ہوگی. پھر آپ کو جو میں نے یہ طریقہ بتایا نا گوگل کیپ والا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں آپ پیج کو وہاں اس کا اسکرین شاٹ لیں اور اس میں کاپی کریں اور پھر وہاں سے کنورٹ کریں. بڑی ایزیلی آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے بالکل بہتر. کوئی مشکل نہیں ہوگی، سیکنڈز میں آپ کو چینج کر کے دے دے گا. ٹھیک، ٹھیک ہے. شکریہ. اور کچھ؟ ٹھیک ہے تو پھر کلاس اینڈ کرتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. سر آپ کا تعارف شروع میں ہم نے نہیں سنا ہے. میرا تعارف، میرا نام ابرار حسین ہے. فیس بک آئی ڈی میری ابرار خان یوسف زئی کے نام سے ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں جو ہے 45 ایج کا درمیانہ قسم کا انسان ہوں. اور میرے ایم فل میں نے کیا ہوا ہے پشاور میڈیکل کالج میں، لیکچرار ہوں اسلامک اسٹڈیز کا. شیخ زاید اسلامک سینٹر سے میں نے بی اے آنرز اور ایم اے کیا ہے، جس میں اسلامیات اور کمپیوٹر دونوں شامل ہیں. تو میری اسپیشلٹی کمپیوٹر کے اندر بھی ہے اور اسلامیات کے اندر بھی کسی حد تک ہے. اسلامیات میں تو آپ لوگ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، علماء کرام ہیں. تو یہ میری وہ کمپیوٹر کے ساتھ میرا شغف رہا ہے بہت زیادہ، اور میں کمپیوٹر میں کافی سمجھ لیں کہ بس کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہوں. تو یہ چیٹ جی پی ٹی کی یہ چیزیں میں نے اپنے لیے استعمال کی ہیں، میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے اسکالرز بھائیوں کو اس علم کو جو میں نے تجربات سے حاصل کیا ہے
ان کو میں شفٹ کروں. اور میں نے نہ صرف یہ کیا, میں نے آپ لوگوں کے لیے گروپ بنایا ہے فیس بک کا, میں نے اس کا لنک شیئر کیا ہے. وہ آپ گروپ لازمی اس لیے جوائن کریں کہ آپ لوگوں کو اس میں نئی نئی چیزیں شیئر کرتا رہوں گا. وعدہ تو نہیں کرتا کہ میں ریگولر کوئی چیز شیئر کروں گا, لیکن آپ کو وقتاً فوقتاً کوئی نہ کوئی چیز انشاءاللہ ملتی رہے گی. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے سر. آمین. ہماری جزاکم بھی اللہ یہ خیر. خواہش رہتی ہے کہ ہمیں بھی ان چیزوں سے آگاہی ملتی رہے, تو جی ہمیں اگر کوئی رہنمائی فراہم کرتا ہے تو سر ہم ان کی بہت بس دل و یہ جان گروپ سے بنے عزت ہوئے ہیں, کرتے ہیں. انشاءاللہ گروپ میں آپ سوال کریں. امید ہے انشاءاللہ جب بھی میں فارغ ہوں گا, جب بھی میں دیکھوں گا آپ کا سوال, وقت جیسے ہی ملے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب دوں گا. مجھے بہت سارے دوست ہیں میرے, میں نے 2014 میں ایم فل کے لیے جوائن کیا تھا, جب سے لے کر اب تک میں نے سینکڑوں میرے دوست احباب ہیں, گروپ کے بہت سارے لوگ ہیں جن کی میں ہیلپ کرتا رہتا ہوں. تو وقت ملتا ہے تو میں ضرور کرتا ہوں ہیلپ, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے سر, بہت مہربانی. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں. دعاؤں کے ساتھ آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. اللہ حافظ.